बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी ए 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ आप लोगों के दिन का भी उम्मीद है कि हो चुका होगा, बहुत अच्छा हुआ होगा और पूरा दिन भी अच्छा गुजरेगा। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। मौसम की सूरत हाल जानेंगे, जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है। और अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चलती रहेंगी और हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से जो है वो गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 77% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 63 से 65% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। और अगर बारिशों की बात की जाए तो आज शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो मौसम जुज़वी तौर पर अबरलूद रहने की वजह से बारिश हो सकती है। और आज दिन भर बादल और सूरज की आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात ने इतवार के रोज़ जो है वो शहर में बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। शहर की सूरत हाल जान लेते हैं टॉप स्टोरीज से। जी, आज की हमारी टॉप स्टोरीज क्या हैं? लीड स्टोरी है डेली सिटी 42 की। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नया शहर बनाने के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। ट्रांसपोर्ट किराए 15% बढ़ाने की तजवीज़। अगली खबर है डेंगू का खतरा फिर मंडलाने लगा, लाहौर हॉटस्पॉट एरिया में शामिल। और वजीर आजम के रूट पर आधे शहर के वार्डन तैनात, ट्रैफिक फिर भी जाम, शहरियों को मुश्किलात। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। कल आपका भी खासा मसरूफ़ दिन रहा होगा और शहरियों को मसरूफ़ कर ही देते हैं आप। जैसे कि मैंने लास्ट खबर पढ़ी है कि शहरी खुद ब खुद मसरूफ़ हो जाते हैं, जब सड़कों पर ख्वार होंगे तो मसरूफ़ तो हो जाएंगे। खैर, इसकी तरफ आएंगे, पहली खबर की तरफ चलते हैं। नया शहर बनाने के मंसूबे का संगे बुनियाद, क्या कहेंगे? एक दफ़ा फिर मुबारकबाद। वो ये तो नहीं आप कहने वाले कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने लगे हैं? नहीं, वो तो लग गया ना, आप देखे ना। अच्छा, ये मंसूबा भी साबका हुकूमत का, मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत, कम से कम इतनी आगाज में ही सबसे पहले जो है ना आपने। नहीं, मैं देखे, मैं तो रियलिटी पे बात, बंदे के अंदर कम से कम इतनी करेज जरूर होनी चाहिए कि आप कहें जी कि ये फलां दौर का मंसूबा, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जिसने पाया तकमील तक किसको पहुंचाना है, तख्ती तो उसके नाम, बिल्कुल ऐसे ही है, क्रेडिट तो उसको। और एक्चुअली लोग इस चीज़ को सराहते हैं कि जिस किसी का भी मंसूबा था, लोग ये भूल जाते हैं। जब एक चीज़ आसानी लोगों को मिल जाती है, बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, तो जिस किसी ने बनाया है लोग उसी की तारीफ करते हैं। एग्जैक्टली, देखे ना, इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। वैसे भी बट साहब, ये बहुत बड़ा दिल आपने कह दिया, इतना बड़ा दिल नहीं। चले जितना भी है, लेकिन असल चीज़ तो ये कि दिल ही पूरे जिस्म को रवा रखता है। अगर वो खून नहीं बनाएगा तो ना मैं जी सकता हूँ, ना प्राइम मिनिस्टर साहब जी सकते हैं। तो थोड़ा, हाँ, ट्रक की बत्ती के पीछे वो देखे ना, मेरी बात सुने। अब ये नया शहर ये तो नहीं है ना कि चले 3 साल गवर्नमेंट के रह गए, गवर्नमेंट ने इस 3 सालों के अंदर मुकम्मल कर लेना है। अभी तो खुद जो ऐलानात किए थे देने के, नौकरियां देने के, उनमें से किसी एक पर 1% भी अमल दरामद नहीं हुआ।
اور آپ نے نئے شہر بنانے کا، نئے شہر ضرور بننے چاہیے، بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور بٹ صاحب جو خبر کی ڈیٹیلز میں نے پڑھی ہیں اس کے مطابق جو منصوبے کا ڈیزائن بتایا گیا ہے، سیریسلی میں تو بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوں۔ دیکھیں خوش تو میں بھی ہو رہا ہوں نا، خوش ہونے پہ تو کسی کے بھی پابندی نہیں ہے، کسی کے پیسے تو خرچ نہیں ہونے خوش ہونے کے اوپر، آپ اپنے آپ کو خوش کر، لیکن اصل خوشی تو اس وقت ہے نا کہ جب کوئی منصوبہ مکمل ہو جائے، خصوصاً ایسا منصوبہ۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، اس منصوبے کے اندر ہے کہ بیراج بھی بنیں گے، 60 لاکھ درخت لگائے جائیں گے، پانی کو ٹریٹ کر کے واپس دریا میں ڈالا یہاں جائے پہ گا، آپ کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھ گھر بھی بنائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں 3 سال میں یہ ہو سکتا ہے؟ ویسے ہی بات کر رہے ہیں، 5 سال میں ہو سکتا ہے اگر آپ سارے وسائل بھی ٹھونستے۔ اول تو ایسا پھر 2 سال کی کارکردگی کا جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ 2 سال میں ہوا کیا ہے، اگر 2 سال میں ہمیں کچھ بہتری نظر آ رہی ہوتی تو ہم، آپ مجھے بتائیں اچھا پھر آپ اس کے اندر آپ خوش کس کو کر رہے ہیں؟ میں خوش کس کو کر رہے ہیں؟ آپ خوش اس کے اندر کر رہے ہیں پارٹیز کو، اے ٹی ایمز کو، جس میں لے کے آ رہے ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں اس کے اندر آپ نے جو اس کا بورڈ بنایا، آپ اس کے اندر 2 بڑے انویسٹرز کو لے کے آئے ہیں۔ آپ کی آدھی سڑکیں ایک انویسٹر بناتا ہے، آپ کا آدھے سے زیادہ انویسٹر جو مختلف جگہوں پر ہے وہ دوسرے صاحب ہیں، نام نہیں لے رہا، نام لکھے ہیں اس کے اندر، مائنڈ ہی نہ کر جائیں ہمیں انویسٹر میں ساڑھے اشتہار کوئی آ رہے ہوں پتہ لگے اشتہار ہی روکتے ہیں ساڑھے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کس کو خوش کر رہے ہیں آپ انویسٹرز کو خوش کر رہے ہیں۔ وہاں پہ اس منصوبے کی جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے زمینیں پرچیز کر لی ہیں، جس کے اندر حکومت کے اعلیٰ منسٹرز شامل ہیں۔ اس منصوبے کے اندر آپ کے اعلیٰ لوگ شامل ہیں، ان کے رشتہ دار شامل ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری، نام نہیں لینا، سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے، شرائن ہمیں میں باہر جاؤں تے پتہ لگے کوئی گڈی میں نے چوک کے لے گئی ہے، یعنی کہ آپ وہاں پہ زمینیں اس حساب سے پہلے سے ہی خرید دی جا چکی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں اس منصوبے کا کیا حشر ہونے والا ہے، خود آپ بتائیں۔ ہم نے لاہوریوں کو خوش کر دیا، نواں شہر بڑھن والا ہے، پائے نہ ضرور بنا لینا، پہلے کوئی رائے ونڈ، کوئی کانے کاچے، ایتھے بھی کوئی کار بنا دو، جو لوگ بے روزگار ہیں ان جو آپ نے وعدے کیے کم از کم 5-10 ہزار گھر بنا کے وہاں پہ تو آپ دے دیں نا، کسی کو آپ دکھا تو سکیں کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے آپ نے لوگوں کو گھر بھی بنا کے دیے۔ ایگزیکٹلی سر، ہم سارے وسائل ٹھونسنے کے باوجود اس پروجیکٹ کو 5 سال میں بھی مکمل نہیں کر سکتے، معجزہ ہوگا۔ حالات ہے نا، آپ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ اگر جائیں تو آپ کو یہی نظر آ رہا ہے، مجھے تو 5 سال میں بھی یہ چیزیں سر آپ نے صرف ایک فیتہ کاٹا نا، بالکل چلو جی کٹ گیا فیتہ، اللہ خیر سے، فیتہ تو نواز شریف سے پہلے کاٹ چکے ہیں۔ اس کا جو منصوبے کی جو پلاننگ ہے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ وہ آلریڈی اس پلاننگ کے اوپر کروڑ یا ارب سے زائد کچھ رقم میں نے وہ پڑھی ہے، فگر مجھے بھول گئی، وہ اس وقت کی یہ ہو چکی ہے۔ اب آپ اس پروجیکٹ کو بنا رہے ہیں، چلیے جی، سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کتنے پیسے لگتے ہیں، منصوبہ کب مکمل ہوگا، ابھی تو ہمیں صرف سنگ بنیاد کی خبر اب یہ نہ ہو کہ وہ سنگ جو ہے وہ وہاں سے وہ سنگ بھی پتھر ہے نا، تو پتھر آپ نے لگا دیا ہے تو وہ پتھر کے ساتھ جا کے حملہ ہو رہی ہے، ٹکرے ہی مارے۔ بٹ صاحب کچھ تو ہوگا۔ خیر اگلی خبر ایسی ہے کہ لاہوری ٹکرے مارنے والے ہی ہو جائیں گے۔ بٹ صاحب مہنگائی کی اب لہر جو ہے وہ اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹرانسپورٹ پہلے تو آپ نے بند رکھی، لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا، اب جب آپ کھولنے جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی کرایوں میں 15% اضافے کی تجویز جو ہے وہ سامنے آئی، کیا کہیں گے، کیا کریں لوگ؟ کچھ بھی نہ کریں، دینا 15% کرایہ، بھائی کرونا میں سارا کام بند رہا ہے تو لازمی بات ہے، حکومت خود کہہ رہی ہے 15% کرایہ، 15% کا مطلب 15% نہیں ہے، یہ آپ 100% ہی سمجھیں۔ اور پھر اس پہ ہوتا کیا ہے ستم ظریفی کہ جس کا جتنا دل کرتا ہے، ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں تو ایک طرف، آپ نے تو جو امپلیمنٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے نہیں پوچھنا، کوئی جا کے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھے گا، اس اضافے کی آڑ میں اضافہ ہو گیا، اس کے بعد جس کا جتنا دل چاہتا ہے وہ اتنے پیسے وصول کر رہا ہو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیں ہمارے سسٹم ہی نہیں ہے، ہم یعنی کہ میڈیا کسی دن بڑے زور و شور کے ساتھ اس معاملے کو اٹھائے گا، اسپیشلی ہم عید ڈیز کے اوپر یا چھٹیوں کے دنوں میں ہم یہ چیزیں کرتے ہیں کہ جی کرائے بڑھ گئی ہیں، درمیان میں ہم اٹھائیں گے، وہ ایک آدھ دن چلے گا، اس دن انتظامیہ والے جائیں گے، چلان کاٹیں گے، فوٹو سیشن کروائیں گے، اس کے بعد معاملہ پھر وہیں کا وہی ہو جائے گا۔ میکنزم ہی کوئی نہیں ہے اور کوئی بھی میکنزم بننے نہیں دے گا۔ میں نے تو نہیں دیکھا آج تک
28 یہ اپنے کیریئر کے اندر کے کوئی میکنزم کسی چیز کا میکنزم بن گیا اور اس کے اوپر اچھا بٹ صاحب یہ جو اضافہ کیا جا رہا ہے نا اس کی جواز یہ بتایا جا رہا ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا تو جب پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تب تو چیزیں کم نہیں ہوتی ہیں تب یہ جواز کدھر جاتا ہے؟ دیکھیں یہی تو پوائنٹ ہے جب کمی ہوئی ہے تب تک اٹھا کے دیکھ لیں ان ادوار کے اندر کبھی بھی جو جن چیزوں کی پرائس اوپر گئی ہے وہ نیچے نہیں آئی اور نہ اس کو نیچے لانے کی کوشش کی گئی ہے. بس میں ہر ہفتے یا ہفتے کے اندر 2 دن جو ہے وہ ضرور ایک سے 2 سٹوریز یہ ضرور فائل کرتا ہوں. اگر باس دیکھ رہے ہوں گے تو وہ جرمانہ بھی کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ جی ایکشن لے لیا گیا, جو پرائس قیمتیں بڑھی ہیں اس کے اوپر پرائس کنٹرول کمیٹی کو سی ایم صاحب نے نوٹس لے لیا, منسٹر نے بھی نوٹس, مافیا کو نہیں چھوڑا جائے گا. وہ میں ہفتے کے اندر 2 دفعہ تو ضرور خبر فائل کرتا ہوں اور وہی خبر ہوتی ہے جو 2 ہفتے پہلے آئی ہوتی ہے. مسئلہ تو یہی ہے نا, وہ نواز شریف کی حکومت ہو وہ ان کی حکومت ہو, سر معاملات ایک ہی طرح کے چل رہے ہیں, ایسے رکھ کے دونوں بیلنس رکھ کے چلا رہے ہیں. اس کے نیچے کوئی کرائے تو بڑے بڑے آپ دیکھیں نا, آٹا کاغذ اسکول کھولنے جا رہے ہیں تو آپ نے کاغذ کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا. اسکول والوں نے علیحدہ چھریاں آپ کو پھیرنی ہے, وہ علیحدہ چھریاں پھیریں گے آپ کو کہ اسکول کے اندر وہ ایس او پیز بھی لے کے آئیں گے, اس کی آڑ میں علیحدہ پیسے ایگزیکٹلی کہ بچے نے ماسک پہن کے آنا, اگر بچہ ماسک پہن کے نہیں آیا تو اسکول والے جن سے ہیں وہ ماسک دیں گے اور اس کی جو پیسے ہیں وہ فی کے اندر آپ کو لگ کے آ جائیں گے. سینیٹائزر اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ کاغذ مہنگا ہو گیا. آپ مجھے بتائیں جس بچے نے کاغذ کا استعمال ہے ہی ہے, کاغذ مہنگا ہوا ہے, الٹیمیٹلی بکس بھی مہنگی ہو جائیں گی. الٹیمیٹلی بکس بھی مہنگی ہونی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ سکون کا سانس, اگر آپ یہ کہنا ہے کہ میں ایک لمبا سکون کا, وہ جب بھی آپ لیں گے تو آلودگی ہی اندر لے کے جائیں گے آپ. ایسے ہی ہے, کیا ایسے ہی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ آلودگی جو سی ہے نا ہماری ذات کا ایک حصہ بن چکی ہے اور اس کے اندر ہماری حکومتیں برابر کی شریک ہیں. لیکن بٹ صاحب وہ پھر میں آپ کی والی بات کہنا چاہوں گی نا کہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جس سے صرف اور صرف تسلیاں ملتی ہیں وہ کب تک دیتے رہیں گے؟ لوگ بھی سن کے تنگ آ گئے ہیں. اب کچھ حقیقت میں ہوتا بھی نظر آنا چاہیے, لوگوں کی زندگیاں بھی آسان کرنی چاہیے. ایسے کتنی دیر تک جو ہے لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا؟ دیکھیں لوگ عادی ہو گئے ہیں, اب یہ نہ کہا کریں کب تک سر لوگ عادی ہو چکے ہیں. میں عادی ہو گیا ہوں, میں سڑک پر راہ چلتے بے عزتی کروانے کا عادی ہو گیا ہوں, کسی دکان پہ جا کے بھاؤ تو کروانے میں اس میں بھی انسلٹ کرنے کا, ہم سارے عادی ہو چکے ہیں. ہاں اگر اب ایک چیز پنپ رہی ہے یعنی کہ پیک پر اب جو آ رہی ہے, بہت زیادہ پیک پر آ جائے گی, وہ ہے عدم برداشت. لوگ اب دستوں گریباں ہو جا رہے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں, پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اب ہر ایک چیز کے اوپر, پہلے تھوڑی سی بڑی ایج کے ہوتے تھے, اب تو 12 سال کا یا 13 سال کا جو لڑکا ہے اس کے اندر بھی برداشت کا مادہ نہیں ہے. آپ اس کو بھی تھوڑا سا ڈانٹیں گے وہ آگے سے آپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. آپ مہنگائی کو, یہ ساری چیزوں کو ہم اس سے الگ نہیں کر سکتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ سارے معاشرتی رویے کیا رات کو آپ سکون کے ساتھ سو سکتی ہیں جب آپ کو صبح یہ فکر ہو کہ میں نے صبح جا کے کام کرنا ہے اور کام کرنے کے بعد مجھے پیسے ملنے ہیں نہیں ملنے ہیں, میری دہاڑی لگے گی نہیں لگے گی, تو رات کو آپ سو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو ان لوگوں کے بارے میں جب سوچیں تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کچھ بہتر بھی ہے اور وہ لوگ کس طرح سے سکون کی نیند سوتے ہوں گے. بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, آگے بڑھیں گے اور اگلی خبر کی طرف جائیں گے. اگلی خبر ہمارے پاس کیا ہے جی؟ ایک مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے. وہ لوگ جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے اس کا خطرہ اب ٹل چکا ہے, اب کوئی کیس سامنے نہیں آ رہا بلکہ کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں, اور اب چونکہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے, مکمل طور پہ مارکیٹیں بھی کھول دی گئی ہیں, اب ہے زیادہ احتیاط کا ٹائم, اب ہے آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے. لیکن اس کے باوجود دوسری چیز جو اب ہمارے سر پہ ہے وہ ہے ڈینگی کا خطرہ پھر سے منڈلانے لگا ہے, اور اس میں شہر لاہور کے بہت سارے ایریاز ہیں جو کہ ہاٹ سپاٹ میں شامل ہیں. بٹ سب کیا کہیں گے؟ اچھا یہ ڈینگی والے ہاٹ سپاٹ ہیں؟ بالکل, میں ہاٹ سپاٹ کچھ اور ہی سمجھ رہا سا. میں شاید کوئی انٹرنیٹ دے ہاٹ سپاٹ نویں بڑھاتے نہیں ہے نا نے
کہ شاید وہاں بٹ صاحب وہ بند ہی ہوں گے, وہ نہیں بنائیں گے. نہیں وہ چل رہے ہیں, وہ بند کیے تھے انہوں نے پھر چلا دیے ہیں. ہر سٹاپ, ہر خواتین کالج کے باہر اسپیشلی انہوں نے ہاٹ سپاٹ دے دیے ہیں. صحیح, ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ ڈینگی شینگی جنسی ہے, یہ پرانی بات ہو گئی ہے. ڈینگی اب دیکھیں نا, اب نئے نئے وائرس آ رہے ہیں. آپ ڈینگی کہہ رہے ہیں, لوگوں نے کرونا کو بھی پرانی بات کر دی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں نا ڈینگی ان کے لیے کیا ہے, لاہوریوں کے لیے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ڈینگی کیڑا ڈینگی, مینوں کل ایڈنا موٹا مچھر ایک گراؤنڈ 'ਚ بیٹھا سی, میں کہا مینوں لگدا ہے ڈینگی ہے. پھر میں کہا کوئی گل نہیں, تو خون چوس لا, گورنمنٹ نے تو چوسنا ہی چوسنا, وہ چوس لیا, تو چوس جائے گا تھوڑا سا تو کیا فرق پڑے گا. لیکن بٹ صاحب یہ ایکچولی اب ڈرنے والی بات ہے, کیونکہ جس طرح سے ہم پہلے جس ٹائم سے گزر چکے ہیں, بلکہ ابھی بھی میں لوگوں کو بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ایزی نہیں ہونا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی ہم نے احتیاط کرنی ہے. صفائی دونوں کو لے کر ایک بات کی جا رہی تھی, وہ یہ تھا کہ آپ نے صفائی کو یقینی بنانا ہے, اور اس میں بھی صرف یہی چیز ہے کہ آپ نے اپنے گھروں میں یہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں پر صاف پانی اکٹھا نہ ہو. سر جو لوگ کرونا سے نہیں ڈرے, مجھے بتائیں ان کو آپ ڈینگی کے اوپر کیا کریں گے, کس طرح کنونس کریں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیجئے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور بٹ صاحب پھر دوسرا سیکنڈلی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پراپر پلاننگ کر کے ماضی میں, ایک بار پھر سے میں بات کروں گی نون لیگ کی حکومت کی, ڈینگی پر کنٹرول پایا گیا, مختلف علاقوں میں چیکنگز کی گئی, جا کے سب دیکھا گیا. اب آپ کو ایسا ہوتا بالکل نظر نہیں آئے گا. وہ اس لیے نظر نہیں آئے گا کہ آپ جس سے بھی بات کریں گی نا, وہ یہ کہے گا ہم تو ابھی تک کرونا کے اندر الجھے ہوئے ہیں. اب مذاق میں چلی جاتی ہے ہر دفعہ بات, میں کیا کروں میرا بات. اب دیکھیں نا جو ہاسپٹلز کے بیڈ اب خالی ہوئے ہیں, جو گورنمنٹ کہتی ہے یہ خالی ہو گئے, وہ بھرنے بھی تھے گئے نا دوبارہ. صحیح کہہ رہے ہیں, تو وہ اس طریقے سے بھریں گے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. صرف اب لوگ یہاں نہیں پر ایک مانتے بار ہیں. پھر سے بات آ گئی ہے, ڈاکٹرز کی ٹریننگ نہیں ہوئی, کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اصل تعداد رپورٹ نہیں کی جا رہی ہے. کرونا کے حوالے سے, یہ ڈینگی کے حوالے سے سر وہ اس لیے نہیں کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے سارا زور کرونا کے اوپر رکھا. اب کرونا کے اوپر جتنا زور رہا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور لوگوں کو بھی پتہ ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم, گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے, میں صحیح کہوں گا گورنمنٹ کا قصور نہیں, ہمارا قصور ہے. ابھی کرونا, میں ڈینگی پہ بھی آ رہا ہوں, ابھی کرونا ایک مرتبہ پوری شدت کے ساتھ دوسرے فیز میں آنے والا ہے, لیکن ہم نے ساری چیزیں اوپن کر دی ہیں. آپ ڈرائے نہیں. نہیں میں ڈرا نہیں رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ باہر دیکھ لیں, ہم اپنا موازنہ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا موازنہ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. میں لوگوں کے رویے کو تنقید کا نشانہ بناتی ہوں. میں خود بڑا ایزی ہو گئی ہوں کہ اچھا اب میں بازار جا سکوں گی آسانی سے. اوبیسلی ایس او پیز کا تو میں بہت زیادہ خیال رکھوں گی, وہ لیکن جو ایک ڈر تھا نا کہ باہر نہیں جانا ہے, لاک ڈاؤن ہے, تو اب کچھ ایز آؤٹ جیسے آپ ماحول کو دیکھ رہے ہیں, یہ ہیومن نیچر ہے کہ آپ خود بخود ایزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سر آپ قطع کلامی معاف, آپ گزشتہ 25 دنوں میں آپ دیکھ لیں, کیا باہر آپ کو کوئی ماسک لگائے ہوئے نظر آتا ہے؟ میں ایمانداری والی بات ہے, میں ماسک لگا کے سڑک پر جب پھر رہا ہوتا ہوں نا, تو باقی سارے ماسک کے بغیر گھوم رہے ہوتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے میں الگ مخلوق ہوں, میں کہیں اور سے آ گیا ہوں. شرمندگی کے مارے ماسک اتار کے نا آنیسٹلی میں جیب میں ڈال لوں گا. یہ دیکھیں میں جیب میں ڈال لوں گا, یار ماسک کسی نے نہیں لایا ہے, میں پاگل من لوکی سمجھ دے پہنے. یہ حقیقت ہے, ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا ڈر خوف ہے ہی نہیں, باوجود جانتے ہوئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہیں پہ بھی آ جکڑے گی, لیکن ہم مان رہی ہے. اب یہ ڈینگی والا ہے, ڈینگی کے اوپر ہر بندے کو پتہ ہے کہ گملوں کے اندر پانی نہیں کھڑے ہونے دینا, جو اگر روم کولرز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر پانی نہ کہیں صاف کھڑا ہو, بالٹیوں کے اندر اگر پانی رکھا ہوا ہے تو اس کی احتیاط کریں, باتھ رومز کو ہم اچھی طرح صاف کریں, باہر اپنے گھر کے باہر اگر پانی کہیں کھڑا ہے, اور صاف پانی, یہ مچھر تو زیادہ اس کی افزائش بھی صاف پانی میں ایگزیکٹلی سب چیزیں پتہ ہے جس کی باقاعدہ تشہیر کی گئی. ایک اب بچے کو بھی کھڑا کریں گے نا, وہ آپ کو بتا دے گا کہ ڈینگی کے ایس او پیز کیا ہے, لیکن چونکہ ہم نے امپلیمنٹ نہیں کرنا, سر حکومت کا قصور نہیں, بالکل میرا قصور ہے. میں جب تک خود ٹھیک نہیں ہوں گا یہ بیماریاں ختم نہیں ہوں گی. میں چاہے حکومت چاہے یہاں پہ جتنے مرضی ڈاکٹرز لگا دے, جتنے مرضی ہاسپٹلز بنا دے, کچھ نہیں ہوگا جب تک میں خود. یہ کوئی سر ایسی بیماری تو نہیں ہے نا کہ جس کے لیے کوئی اسپیشل علاج کی ضرورت ہے, جس کے لیے کوئی اسپیشل مشینری کی آپ کو ضرورت ہے کہ وہ اسی مشینری کے اندر ہم جا کے اپنے ایکس رے کروائیں گے, ای سی جی کروائیں گے, ایم آر آئی کروائیں گے تو ڈائیگنوس ہوگی چیز. اس میں تو جسٹ سمپل ایک چھوٹی سی احتیاط ہے. کتنی دیر لگتی ہے آپ مجھے بتائیے ہے نا, کہ
آپ نے واش روم کو صاف کرنا ہے یا صاف پانی کو آپ نے محفوظ کرنا ہے, گملے میں سے پانی کتنی دیر لگتی ہے؟ اچھا لوگ ریلیکس رہتے ہیں نا کہ صاف پانی ہے, اس سے کیا ہوگا, لیکن اب سیزن ہے ایسا کہ بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے ڈینگی ملیریا کا خطرہ ہے, صاف پانی میں یہ مچھر جو ہے افزائش اس کی ہوتی ہے, آپ کو اب ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اپنے گھر میں. بٹ صاحب آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ اے سی چل رہے ہیں, صاف پانی اکٹھا ہوتا ہے, واٹر کولر چل رہے ہیں, صاف پانی اکٹھا ہوتا ہے, تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ آپ ان کی احتیاط کریں, کیونکہ ڈینگی کو بھی آپ لائٹ نہیں لے سکتے ہیں. بالکل نہیں لے سکتے. اگر آپ لائٹ لیں گے تو پھر ہر گھر کے اندر مریض ہی نکلے گا, پیشنٹ ہی آئے گا. آپ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہمارے گھر کے اندر کتنے بزرگ ہیں, کتنے بچے ہیں. چلے آپ سروائیو کر لیں گے, لیکن بچوں کا اور بڑوں کا کیا قصور ہے, آپ مجھے بتائیں, بزرگوں کا کیا قصور ہے. اتنی سی احتیاط سے ہم ہر چیز سے بچ سکتے ہیں. اس لیے صرف ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے عوام سے. حکومت کو میں بالکل مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا, حکومت نے جو کرنا ہے وہ کرے گی, وہ کرے یا نہ کرے, لیکن یہ ہمارے اپنے کرنے والے کام ہیں. بالکل جی, اس خبر کو ہم اس طرح سے وائنڈ اپ کریں گے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنی احتیاط کرنی ہے اور آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے. جب آپ صفائی کا خیال رکھیں گے تو چیزیں الٹیمیٹلی جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. بٹ صاحب نے کہا حکومت کو جو ہے وہ الزام نہیں دیں گے, تو اگلی خبر پہ اب یہ کس کو الزام دیں گے. بٹ صاحب یہ جو کل شہر میں تھا, ٹریفک کا نظام بری طرح سے متاثر رہا, اور وہ جو میں پھر ماضی میں آپ کو لے کے جاتی ہوں کہ جو ہم نے نعروں میں سنا تھا کہ جی کوئی اسپیشل پروٹوکول نہیں ہوگا, شہریوں کو لمبی قطاروں میں نہیں لگنا پڑے گا, تو کل تو پھر بٹ صاحب یہی سب کچھ ہوا ہے. سر ویسے تو وہ ٹی وی سکرین پہ چلا تھا, ہم نے کور بھی کیا. میں پھر بھی تھوڑا سا ماضی میں لے جاتا ہوں. ہمارے پریزیڈنٹ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عارف الوی صاحب, اور ہمارے سندھ کے گورنر محترم, تو میں نام ہی بھول گیا جاتا ہے, عمران صاحب. چلو یہ جو انہوں نے نا, دیکھیں آپ کیسے کیسے آپ سٹنٹس کرتے ہیں, کیسے کیسے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں کہا گیا جی کہ مستقبل کے صدر صاحب اور گورنر صاحب اسلام آباد سے بغیر پروٹوکول کے لاہور آ رہے ہیں اور موٹر وے پہ آپ ان کو کور کریں. کہا جی ویری گڈ جی, زبردست قسم کا. وہ آئے واقعی ایک گاڑی میں, عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جناب, دونوں آ کے جناب تصویریں بنائی, ٹاک کی اور چلے گئے. لے جی جس دن ڈاکٹر صاحب نے حلف اٹھایا اور گورنر صاحب نے بھی حلف اٹھایا, اس کے بعد وہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر پورے ایک سکواڈ کے ساتھ, اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں ایسی ہے. گورنر سندھ جب جاتے ہیں دورے کے اندر تو پرائم منسٹر سے بڑا ان کا قافلہ ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر سے. تو سر میری بات سنیں, دوسرا ہمارے ماشاءاللہ جو ہماری ٹریفک کے وارڈنز ہیں, میں نے آپ کو عید کے دنوں میں جب آپ نے مجھے بٹھایا تھا میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ پوری لاہور سائڈ نہیں ہے سڑکاں خالیاں نے, ہر سڑک تے 2-3 وارڈن جڑے نے نا اشارے تے ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں, اور ہمارے سی ٹی ایس صاحب کہہ رہے ہیں ویری گڈ, زبردست انتظامات جو ہیں وہ ٹریفک کے بڑے زبردست. شہر کے اندر کسی بھی جگہ پہ ٹریفک کو جام نہ ہونے دیں. بندہ پوچھے, میں نے تو اس کے اوپر وہ کیا تھا کہ پائی جان سڑکاں جس طرح خالی نے نا, اتنے تو کرکٹ بھی کھیلی جا سکتی ہے, ٹریفک کیڑی آنی ہے, کرکٹ کھیلو, فٹ بال کھیلو, سارا کچھ کھیلو, سڑکاں خالی نے, وارڈنز موجود ہیں. ہاں اگر وارڈنز موجود نہیں ہوں گے, اس سچویشن میں موجود نہیں ہوں گے. کل میں بھی پرائم منسٹر کے روٹ پہ, پرائم منسٹر صاحب کے وہاں پہ تھا. آپ یقین کریں یہ واقعی عرفان صاحب نے صحیح بتایا. ایک شفٹ کے 1300 اہلکاروں میں سے آپ کے 650 اہلکار ایئرپورٹ سے کینٹ مال روڈ شاہدرہ تک آن ڈیوٹی رہے. 650 اہلکار. اور سب سے دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, پرائم منسٹر نکل کے گورنر ہاؤس گیا ہے, ہیلی کاپٹر چ بیٹھا ہے, پڑ 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 پڑ, شاہدرہ اترے ہے, فیتا فوتا کاٹا ہے, ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہے, پھٹ 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 کر کے ایئرپورٹ اور یہ ٹریفک, یہ اتنے وارڈنز کیا کر رہے تھے؟ یہ وارڈنز وہاں پہ گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے. ہاں اور دیکھیں نا وہاں پہ کھڑے ہیں, منہ دیکھ رہے ہیں. لے جی چیلنج ہے ان وارڈنز کو, کہیں ان سے اچھے والے پرانے وارڈنز سے, وائٹ وردیوں میں جو ہوتے تھے پرانے لوگ, آپ یقین کریں
ट्रैफिक निकलवाने का हुनर। मैंने अपनी आंखों से मीनार पाकिस्तान चौक देखा जब ये ब्रिज भी नहीं बना होता था, कि वो किस तरीके से फंसी हुई ट्रैफिक निकालते थे। ये सिर्फ ये है, इन्होंने वर्दी पहननी है, हाथों पे सफेद ग्लव्स। अच्छा बट साहब, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज, यहाँ पर आके जब आपको ड्यूटी दे दी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का रूट लगा हुआ है, लाहौर में है, सबको एक्टिव रहना है, तो यहाँ पर आके तो उनको अपनी नौकरियों के लाले पड़ जाते हैं। तो सर यही तो पड़ा होता है उनको, इस बात से थोड़ी होता है कि ट्रैफिक के अंदर कोई एम्बुलेंस फंसी हुई है, वो हूटर पे हूटर दे रही है किसी तरीके से। ये भी हुआ खबर में, ये भी चीज जी बिल्कुल, एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। अच्छा, उसके अंदर एक पहलू ये भी आ जाता है, एक और चीज भी आपको बताऊं, ट्रैफिक वार्डन, इसमें नो डाउट कोई दो राय नहीं है कि हमारा ट्रैफिक वार्डन का निजाम बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। सिर्फ चलान काटने पे इनको रखा हुआ है और किसी चीज पे नहीं है। इसके अंदर एक कसूरवार हम लोग भी हैं, शहरी भी हैं। आप बिलीव करें कि मजाल है कि मोटरसाइकिल सवार वाला अपनी लेन के अंदर गाड़ी चलाए, रिक्शे वाला कट ना मार के अंदर घुसे, गाड़ी वाले को जल्दी ना पड़ी और उसने एक्सीलेटर पे पैर रखा हो, कहा मैं लंगड़ ही नहीं देना, मैं गड्डी एक बारी वाड़ दवा सही। यकीन करें ट्रैफिक का निज़ाम इस वजह से धर्म भरम होता है, स्पेशली ऐसी जगहों पे कि अगर ट्रैफिक का फ्लो कम है, स्लो है, किसी भी वजह से, ठीक है, जो मर्जी है, लेकिन अगर आप अपनी लेन के अंदर चल रहे होंगे तो मैं आपको बताऊं किसी भी जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी। लेकिन चूंकि हमें जल्दी होती है, मैं एनी की जितनी जगह बड़ी है मिली है ना, मैं गड्डी वाड़ दूंगा। बट साहब ये फिर बात आ जाती है मुश्तरका रवैये, ना तो अवाम में सब्र है और ना तो जिनकी ड्यूटीज हैं वो उस तरह से, फिर जिस तरह की अवाम होगी उस तरह से लोगों ने भी रिएक्ट करना है, तो ये मिलजुल कर रवैये जो हैं हमें इस तरह के नताइज देते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है जी, अहम ब्यूरोक्रेट्स को वज़ीर आज़म की तकरीब में दाखिले की इजाज़त नहीं मिल सकी। बट सब क्या कहेंगे? देखिए, असल में ना बुनियादी तौर पर जब प्राइम मिनिस्टर आता है तो सारी सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर हाउस खुद ले लेते हैं। इसके अंदर जो मैंने चीज़ चेक की है उसके अंदर मिसकम्युनिकेशन हुई है कि इन लोगों के नाम जो है वो उस लिस्ट के अंदर किसी वजह से शामिल नहीं किए जा सके कि जिन्होंने पंडाल के अंदर जाना था। अब इसकी इनकी जगह कोई और भी होता, कोई और जिम्मेदार भी होता, इवन कि अगर आईजी साहब भी होते, अगर उनका नाम उस लिस्ट के अंदर ना होता तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ने उनको अंदर नहीं जाने देना था। ये एक एसओपी, यानी इसको आप मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं। मिसमैनेजमेंट, मैं इसको, जो मुझे अभी तक इब्तदाई इतलात मैंने जो चेक किया कि वो ये उसकी रीजन ये बनी है कि इन लोगों के लिस्ट के अंदर नाम नहीं थे, हालांकि बड़े अफसरान हैं। अब ये किस तरीके से हो गया, कैसे हो गया, ये तो अब सीएम साहब ही इसकी तहकीकात करेंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मसलन सेक्रेटरी खजाना अब्दुल्ला सुंबल साहब हैं, सेक्रेटरी बल्दियात अहमद जावेद काजी साहब हैं, सेक्रेटरी आप पाशी हैं, यानी कि जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है ये इन लोगों ने ही देखना है आगे चल के। अगर यही लोग अंदर नहीं जाएंगे, अव्वल तो ब्रीफिंग, ये सारे ब्रीफिंग पहले प्राइम मिनिस्टर को ऐवान वजीर आला में दे के हमारे सामने खुद रवाना हुए बाई रोड के। तो अब ये मिस मैनेजमेंट कैसे हुई इसका तो ऐवान वजीर आला ही अब जवाब देगा, लेकिन ये टोटली मिस मैनेजमेंट है। ये नहीं कि जानबूझ के उनको रोका गया, ये मिस मैनेजमेंट हुई है कि लिस्ट के अंदर नाम नहीं, सिक्योरिटी ने कहा नहीं भाईजान अंदर नहीं जाना, क्योंकि हम खुद भुगत चुके हैं। लिस्ट में नाम नहीं होता, वो बाहर खड़ा कर देते हैं कि जी हमें कहा जाएगा तो हम भेजेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये एक बड़ा तमाचा भी आप कह लें मुंह के ऊपर है जो पंजाब के इस वक्त। बट सब क्या ही कमाल हो, ऐसी मैनेजमेंट हमें हर जगह नजर आ जाए। मैं कहती हूँ कमाल ही हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा है कि क्या ही कमाल, छोटी छोटी वो आपने कमाल अहमद रिजवी साहब का एक और बड़ा हम बहुत मशहूर कॉमेडी ड्रामा था जिसके अंदर हमारे नन्ना साहब, हाँ जी, अलिफ नून देखा आपने? बिल्कुल बिल्कुल। वो आज के दौर में मेरे ख्याल में जिस तरह हम उर्तुगल गाजी दिखा रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है हमें वो भी दिखाना चाहिए, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे सबक पोशीद हैं। लेकिन वैसे मैंने ना ये खबर सुन के मुझे एक वो ख्वाहिश आती है ना दिल में कि क्या ही कमाल हो, हर जगह में ऐसी मैनेजमेंट। वो क्या कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। खैर अगली खबर की तरफ जाते हैं। कोरोना से लेस्को रिकवरी शदीद मुतासिर। कोरोना से क्या क्या मुतासिर होगा, लेस्को की रिकवरी भी अब मुतासिर हो गई है। सरकारी और निजी सार्फिन 14 अरब 55 करोड़ के ना दहिंदा। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखिए लाजमी बात है, आपके सामने सारा कुछ है। ये कहें कि ये ना हो, अब इसको रिकवरी कैसे करनी है ये तो अब इन्हीं लोगों ने देखना। लेकिन आसान हल है, आपने बिल ज्यादा भेज देने हैं, आपने बिजली वहां पर इलाकों में खींचना शुरू कर देनी है,
बिजली चोरी हो रही होगी, आपने पूरे इलाके में लाइट बंद कर देनी है, आपने पूरे इलाके में आप ये देखें, आपने एक गिमिक्स नहीं देखा इस पूरे टेन्योर के अंदर कि जो गवर्नमेंट ने खेला था, जो खेल खेला था कि जी हम आवाम को सब्सिडी देंगे, रिलीफ देंगे। 10,000 का बिल आया है, आपने उसको 5,000 करके दे दिया है, लोग बड़े खुश हो, 5,000 बिल आ गया। अच्छा, नीचे किसी ने गौर से नहीं पढ़ा कि उसके अंदर नीचे लिखा हुआ है कि बकिया जाता है, ये आपको आसान इंस्टॉलमेंट के अंदर आपने देने। बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर हमारे लोग इतने सीधे साधे हैं, उनको क्या इन चीजों नहीं, का पता कि उनको उलझाया कहां जा रहा है। एडे भी सीधे नहीं है, पता सारा कुछ होता है। हुण तुसी कबूतर वांगर अखा मीच लवो, बिल्ली नहीं फड़ेगी, मैन सोचते रहो, तो बिल्ली ने तो पकड़ना ही पकड़ना है। ये असल में खेलते हैं। अभी इन्होंने रिकवरी करनी है, अभी ये अब इशू क्रिएट होगा। आप थानों की जगह बिजली काट देते हैं, ऐसी जगहों पे आप इन इदारों से आप लड़ाइयाँ होंगी, फिर आपका लोड शेडिंग वाला मामला भी स्टार्ट हो जाएगा कि जी चूंकि अदायगियाँ नहीं की गई हैं बिजली की कंपनियों को, इसलिए ये लोड शेडिंग। लेकिन बट साहब, मुझे हमेशा ये चीज़ देखी है कि हमेशा निजी सारिफीन जो हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। सरकारी कनेक्शन जो हैं आपने एक दो देखे होंगे मुनक़ता किए जाते हैं, वो बाद में असर रसूख की बिना पर आप उनको दोबारा से बहाल भी करा लेते हैं। आम लोग हमेशा जो है मुश्किलात का शिकार रहते हैं। हमेशा आम बंदा ही मुश्किल। आप मुझे बताएं, कभी इमरान खान, बुज़दार साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब, इसको हम ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो ये कुछ सेंसिटिव बातें जो है हम ब्रेक में डिस्कस करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है टोकन टैक्स 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों से कैश वसूली अब बंद कर दी गई है। अब इसकी वजह क्या है, बट साहब क्या कहेंगे? देखिए, अब बुनियादी तौर पर मैंने इस पे अली से भी पूछा, इसके अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा था। अच्छा। कि आप जाली रसीदें जो है वो बना के दे देते थे कि जी टोकन टैक्स आपका पे हो गया। आप एक्साइज के दफ्तर जाए ना, आपको मोड़ से शुरू हो जाएंगे लोग, आपको घेरना शुरू हो माफिया उसको कहते हैं, एजेंट्स माफिया कहते हैं, एजेंट माफिया। वो आपको लेंगे, जी हम करवा देते हैं क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे, आपको लाइन में लगना पड़ता है, गर्मी शदीद है। तो इस किस्म की बहुत सारी शिकायत थी और ये उस शिकायत के ऊपर इन्होंने किया है ई पे जो इन्होंने ऐप बनाई, उसके ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और बड़ी अच्छी वो चीज़ है। फिर इन्होंने बैंक के ज़रिए कर दिया, जी बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है इसमें फ्रॉड जो है आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। बिल्कुल। अब जिस बंदे ने गाड़ी परचेज करनी है वो बेचारा चेक करवाता है, वहाँ से पता लगता है जी इसके तो इतने टोकन पे हैं। वो जिससे खरीदनी है वो कहता है मैंने तो पे किए हुए हैं, वो रसीदें लेके जाते हैं, वो पता लग जाता है ये तो जाली रसीदें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहाँ पे आप किसको पकड़ेंगे? वहाँ पे पकड़ाई नहीं है। तो आप मुझे बताएं किस जगह पे पकड़ाई है? किसी भी जगह पे। और ये मिली भगत के साथ होता है, अंदर भी बैठा होता है, बाहर वाला साथ। असल में होता ही ये है कि जब आपकी एक चीज जिसको आप खत्म नहीं कर पा रहे होते, उसमें यही चीज होती है कि सभी लोग शामिल होते हैं, एक दूसरे को सेव कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी चीज है। अली यार मैंने भी पे करना है, मैं अब इधर ही पे कर दूंगा। चलें, इसको वो लोग जो कि ऑब्वियसली जिस तरह के भट्ट साहब ने कहा कि ये अच्छी चीज़ है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से भट्ट साहब बताना चाहिए ताकि इस तरीके का इस्तेमाल करें। वो लोग जो कि माफिया के हाथों परेशान हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब आपके पास मौजूद हैं तो आप इनका इस्तेमाल करें। अगली खबर की तरफ जाते हैं और अगली खबर हमारे पास है कि ताजिरों की खुशी की अब इंतहा नहीं है जी। जो मुतालबे थे मुझे तो लग रहा है कि तमाम पूरे हो चुके हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे ताजिरों का आज छोटी बड़ी मार्केटें खोलने का ऐलान। जो ऐलान हुआ था उसके मुताबिक 10 अगस्त गालिबन था भट्ट साहब, और आज ही से मार्केटें जो हैं वो खोलने का ऐलान भी किया गया है। बड़ी मार्केटें उर्दू बाजार, इचरा, शाह आलम, लिबर्टी, हफीज सेंटर, गुलबर्ग, आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, यानी पूरा शहर आज खुल जाएगा। खुल चुका है सर, खुल चुका है। आप ये देखें, मैं ये कहता हूँ हुकूमती रेट, वो तो हमें ईद के दिनों में आपने मुकम्मल लॉकडाउन किया, हुकूमती रेट तो तब नजर नहीं आई। तब लोगों ने जिस तरह से दुकानें खोली, जिस तरह से अपना जो तमाम तर सामान है वो फरोख्त किया, वो भी नजर आ रहा था। जी बिल्कुल। आप सर, मैंने बताया ना कि आप ये देखें कि हमें इस बात की परवाह नहीं। मैं बारहा कह चुका हूँ कि देखें आप पैसा कमा रहे हैं, अगर आप ये सारा पैसा कमाने के बाद खर्च करने के लिए खुद ही ना रहे, या जिन पर आपने खर्च करना है
وہی ہاسپٹل کے اندر چلا جائے تو جو آپ نے 1000 روپیہ کمایا ہے اس 1000 کے اوپر آپ کو 3000 روپیہ اور خرچنا پڑ جائے تو آپ مجھے بتائیں اس پیسے کمانے کا کیا فائدہ؟ بالکل صحیح کہہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں مانتا ہوں کہ ساری سچویشن ایسی ہے، ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے، چولہے جلنا مشکل ہو گئے ہیں، لیکن اگر چولہا جلانے والا ہی نہ رہے گا تو آپ مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ؟ بالکل میں نے پھر کہا اونٹ کو آپ نے خیمے کے اندر گھسایا، سر گھسانے کی اجازت دی، وہ پورے کا پورا گھس گیا ہے، اور آپ یہ ہم دیکھیں کرونا کے سیکنڈ فیز کے اندر آ گئے ہیں، اور سیکنڈ فیز ہر جگہ پہ کہا گیا ہے کہ سیکنڈ فیز بہت خوفناک ہے، بہت خوفناک ہے۔ مجھے بتائیں پہلے کسی مارکیٹ کے اندر کسی نے کرونا کے اوپر جو گورنمنٹ نے ایس او پیز دیے امپلیمنٹ کیا؟ بالکل نہیں، اب کیسے ہوتا نظر آئے گا؟ اب کیسے کریں گے؟ سر کس دکاندار نے اپنی دکان میں سے کسی کو باہر نکالا کہ بھائی آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا، باہر چلے جائیں؟ لکھ کے ضرور لگایا لیکن اس پہ امپلیمنٹ ہوتا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو سر یہ نہیں کریں گے نا، یہ نہیں کریں گے، آپ ان کو بند کریں گے، ہم ہی کیمرے لے کے اور مائک لے کے چلے جائیں گے، او دیکھو جی مارنا شروع کرتا گورنمنٹ نے انہوں اور حکومت نے پرچے دیتے، ہم ہی کہیں گے، ہم کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی خدا کا خوف کھائیں، کھول دیا آپ نے 100 بسم اللہ۔ یہ وہ چیز ہے کہ حکومت نے اپنے گلے سے اتار کے اب عوام کے گلے میں ڈال دی ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اگر میں بات کروں تو اگلی خبر جو میرے سامنے ہے وہ صرف یہ سوچ رہی ہے کہ اپوزیشن کا مستقبل نہیں ہے، وزیر اعظم کی قیادت میں نیا پاکستان بنائیں گے، بٹ صاحب لاسٹ منٹ ہے، موجودہ حالات ایک طرف، ہم نے سارا دھیان اپوزیشن پہ دینا ہے، نئے پاکستان کی ابھی بھی بات کرنی ہے، اب کون سے نئے پاکستان کی کسر ہے بٹ صاحب؟ ہاں ہے نا، کیوں نہیں ہے نا، ہے نا۔ اب ہمارا وزیر اعلیٰ جائے گا نیب کے دفتر میں، بلایا اس کو شراب کے لائسنس کے کیس میں، وہ جائے گا پیشی دے گا، بتائے گا میں نے نہیں دیا، ہے نا۔ ہمارا منسٹر جائے گا انصر مجید، بتائے گا میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے، پی ٹی آئی کا ہے، دیکھیں نا کرامت کھوکر صاحب پی ٹی آئی کے، وہ بھی جا کے کہیں گے، غضنفر چینا صاحب ہیں یہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہے، تو سر نیا پاکستان ہے نا، احتساب کے لیے پیش کر دیا نا ہم نے۔ کون سا وزیر اعلیٰ ہے جو گیا نیب کے دفتر میں پیشی کے لیے جا رہا ہے؟ ہم جا رہے ہیں، وکیل بھی دے رہے ہیں، وکیل بھی ہمارا کیس پلیٹ کرے گا، یہ ہے نیا پاکستان۔ تو اس نئے پاکستان میں یہ اپوزیشن کا بھوت کیوں اتنا سوار ہوا ہے؟ سر دیکھیں نا کیا کرا ہے تو اپوزیشن کا ہے نا، تو ہم گورنمنٹ نے تو اپوزیشن پہ ڈالنا ہے نا، کس پہ ڈالے؟ میرے پہ ڈالے گی، آپ پہ ڈالے گی، کیوں ڈالے گی بھائی؟ نواز شریف پر ڈالے گی؟ اچھا چھوڑیں، مریم کو بھی تو بلوایا نا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی بلوایا نا مریم کو بھی، بالکل ایسے دیں گی نا مریم۔ یعنی نیا پاکستان آپ نے ایکسپلین کر دی ہے کہ نئے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو یہ نئے پاکستان کی تیاری۔ خیر تھینک یو سو مچ بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین بریک کی طرف جانا ہے، آپ نیوز ہیڈ لائنز جانیے، ہم شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جب اعلان یہ کیا گیا تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ریلیف دیا جائے گا، تو اس اہم اور بڑے اعلان کے بعد ایل ڈی اے کی جانب سے رولز میں کچھ ترامیم کی گئی تھی، کچھ تبدیلیاں لائی گئی تھی، اور یہ بہت بڑی اور مثبت تبدیلیاں تھیں جس کا براہ راست فائدہ الٹیمیٹلی عوام تک پہنچنا تھا۔ بلڈر ڈیولپرز کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ عوام تک بھی پہنچنا ہے، اور عوام تک اس کا فائدہ پہنچے گا تو عوام تک اس کے ثمرات جو ہیں وہ obviously ہم دیکھیں گے کہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ رولز ہیں کیا، اس سے فائدے کیا کیا ہوں گے، کیا کیا مثبت تبدیلیاں آئیں گی، عوام تک اس کے ثمرات کس طرح سے پہنچ رہے ہیں، پہنچنے چاہیے، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان موجود ہیں جن کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی۔ چیئرمین آل پاکستان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسی ایشن پنجاب چیپٹر انجینئر اکبر شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا، ایک اہم اعلان کیا گیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف دینے کے حوالے سے کیا گیا، اس اعلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بلڈر اینڈ کنسٹرکٹرز بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیکیج آیا ہے۔ جی ہماری انڈسٹری کے ہمیشہ سے جو پروگرامز رہے ہیں، یہ اپروولز، ٹیکسیشن اور مارگیج فنانسنگ اور انفراسٹرکچر، جی تو ایک ایک کر کے یہ پیکیج تمام پرابلمس کو ریزالو کر رہا ہے۔ ٹیکسیشن کا پرابلم ریزالو کیا انہوں نے، بلڈرز کو فکس ٹیکسیشن رجیم میں لے گئے، یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا ہماری انڈسٹری کا۔
دوسرے انہوں نے مارگیج فنانسنگ میں بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو مینڈیٹڈ ٹارگٹ دیا ہے. زبردست. مینڈیٹڈ ٹارگٹ کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے. تو جہاں کہ اب تک بینکوں کا 0.2% آف جی ڈی پی کے قریب تھا, اب وہ اس کو آلموسٹ 1% پر لے کر جا رہے ہیں. صحیح. جو کہ ابھی بھی کم ہے, 1% آف جی ڈی پی کم ہے, لیکن یہ ابتدا ہے. اگر 300 بلین روپے جیسے یہ اویلیبل کر رہے ہیں تو 300 بلین روپے یا 600 بلین روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں گے. بالکل. تو وہ 600 بلین, اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ 600 بلین پھر 150 بلین کے ٹیکسیشن گورنمنٹ کے لیے جنریٹ کریں گے. تو وہ ہو گیا. تیسرا یہ اپروولس میں یہ ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے شیخ صاحب, اپروولس کا, جس میں ہم دیکھتے تھے سال ہر سال لگ جاتے تھے. جی ہاں, سالہ سال لگ جاتے تھے. اور میں اپروولس کے بارے میں جو بات کروں گا زیادہ لاہور کی ریفرنس سے بات کروں گا. ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ موسٹلی اپروولس میں انوالوڈ ہوتی ہے, وہاں ایک بہت بڑی پیراڈائم شفٹ آئی ہے. وہ یہ شفٹ آئی ہے کہ بجائے اس کے کہ بند کمروں میں پالیسی بنانے کے جس پر ایک براڈ کنسنسس یا جنرل پبلک کا انپٹ نہیں ہوتا تھا, انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں. وہ دروازے جہاں بلڈرز اور ڈیولپرز کا داخلہ بھی بنتا, اچھا, اب اس میں بلڈرز, ڈیولپرز, آرکیٹیکٹس, ٹاؤن پلانرز, ہمارے جو سوشولوجسٹ, ایکٹیوسٹ, آل آر ویلکم. اور جو پچھلے دنوں میں جتنی پالیسیز بنی ہیں, چاہے بلڈنگ ریگولیشنز ہیں, چاہے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز ہیں, چاہے ماسٹر پلان کی ایکسرسائز ہو رہی ہے, لینڈ یوز رولز کی ایکسرسائز ہو رہی ہے, اور بھی ایکسرسائز ہو رہی ہے. یہ براڈ بیسڈ ایکسرسائز ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ ریلیکسیشن جو دی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ماضی میں انٹر بھی نہیں ہو سکتے تھے, اب جب ترمیم کی گئی ہے, کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں, تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. ماضی میں اگر اس کو کمپیئر کیا جائے اب کی صورتحال سے, تو کیا کیا نقصانات تھے اور اب اس سے فائدے کیا ہوں گے؟ فائدہ سب سے پہلے تو جو جس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں یا ویلوسٹی, ہم اس کو اکانومی میں ویلوسٹی آف منی کہتے ہیں. جتنی جلدی آپ کی اسکیم اپروو ہوگی اتنی جلدی وہ اکنامک سرکل پورا ہوگا, اتنی جلدی پروڈکٹ عوام تک پہنچے گی, اتنی سستی وہ پروڈکٹ عوام تک پہنچے گی. یعنی اس کا براہ راست فائدہ عوام کو جا رہا ہے. ایونچولی عوام کو فائدہ ہوگا. صحیح, جتنی جلدی کام ہوگا, جتنا ایز آؤٹ ہوگا, اتنا ہی عوام کو اس کا فوری طور پر فائدہ ہو جائے گا. وہ جو بہت بڑا فائدہ جو سوچنے کی بات ہے, آپ یہ سوچیں کہ اللیگل ہاؤسنگ کیوں بنتی تھی. اللیگل ہاؤسنگ اس لیے بنتی تھی کہ ایک آدمی کے پاس 1000 کنال ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں ایل ڈی اے میں جاؤں گا تو مجھے 6 سال لگیں گے اس کو پاس کرانے میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ بہتر سینس ہوتی تھی کہ وہ کاغذ پہ لائنیں مارے اور وہ بیچ کے اور گھر چلا جائے, اور وہ اللیگل ہاؤسنگ کو انسینٹیوائز کرتی تھی. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ اب ان ترامیم جو کی گئی ہیں, نیا جو طریقہ کار لے کر آیا گیا, تبدیلیاں کی گئی, اس سے ہمیں انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کی روک تھام میں بھی مدد ملے گی. بالکل, نہ صرف روک تھام میں مدد ملے گی بلکہ ہم ایل ڈی اے سے یہ کہتے ہیں, آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں فارمل اور اپرووڈ سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں تو ہر اللیگل ہاؤس جو ہے دیٹ از منی آؤٹ آف مائی پاکٹ. صحیح, ٹھیک ہے. تو آباد کے یا میرے ایز اے بلڈر, کمپلائنٹ بلڈر ڈیولپر کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اور ایل ڈی اے مل کر ایک ایسی الائنس بنائیں جو کہ مل کر اللیگل ہاؤسنگ کو روکیں. بالکل بالکل, اور یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے. یہ زبردست انیشیٹو ہے. پلانڈ سٹی بنتی ہے, پلانڈ معاشرہ بنتا ہے, ایک سوشل لائف جو ہے, ہیلدی سوشل لائف وجود میں آتی ہے. شیخ صاحب, آپ نے بات کی ہے پلانڈ سٹی کی, تو یہ جو نئے رولز بنائے گئے ہیں اس میں کچھ پلانڈ سٹی کے حوالے سے بھی کچھ ترامیم کی گئی ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب ماضی میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی تھی تو اتنی چیزیں پلان نہیں کی جاتی تھی. اوبیسلی آگے چل کے اس کے پھر مسئلے بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں, تو کچھ پلانڈ سٹی کے حوالے سے بھی اس میں ترامیم نظر آ رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب تک جو پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز تھے یہ کوئی 8-10 سال پرانے رولز تھے, اور ان میں بہت ساری خامیاں ود پریکٹس نظر آ رہی تھی. آپ یہ سن کے حیران ہوں گی کہ فار ایگزامپل اگر میں ملٹی سٹوری فلیٹس بنانا چاہتا تھا تو اس میں رکاوٹ تھی.
2% آف دا گراس ایریا سے زیادہ فلیٹس نہیں بنا سکتا. اگر میں پلے فیلڈ بنانا چاہتا تھا, اگر میں کرکٹ گراؤنڈ بنانا چاہتا تھا, ایز اے ڈیولپر میں بات کر رہا ہوں, تو میں وہ گراؤنڈ نہیں بنا سکتا تھا. رولز کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کی جا رہی تھی کہ اس طرح سے یہ آباد نہیں ان کو, یا لاہور کے ڈیولپرز نے کہیں ان کو پروپوزلس یہ دیں کہ فار ایگزامپل اگر 7% گرین اسپیس ایل ڈی اے کو ہم نے دینی ہوتی ہے, ہم نے کہا آپ 7% گرین اسپیس لے لیں کیونکہ وہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر یعنی شیخ صاحب اس کی پلاننگ پہلے سے ہی مؤثر کر لی گئی ہے, جو مسائل پہلے ہوتے تھے اب نہیں ہوں گے. آپ نے پلے گراؤنڈز وغیرہ کی بات کی, میں تھوڑے سے اس میں کلیئرٹی چاہ رہی. بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اکبر شیخ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سر آپ نے بات کی اوپن ایریاز کی, پلے گراؤنڈز کی, کہ یہ بھی سوسائٹی میں جب بنانے پڑتے تھے تو اس کے لیے بھی اوبیسلی مسائل کا سامنا تھا. اب جب رولز ریلیکس کیے گئے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ آسانی پیدا کی گئی ہے, کس طرح سے؟ پہلے جو ریکوائرڈ اوپن ایریا تھا 7% کے قریب, وہ ہارٹیکلچر اتھارٹی ٹیک اوور کر لیتی تھی تھرو ایل ڈی اے, اور اس میں صرف گراس اور گرینری الاؤ کرتے تھے. تو بلڈر کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ اگر وہ کرکٹ گراؤنڈ بنانا چاہتا ہے, ہاکی گراؤنڈ بنانا چاہتا ہے, انٹرٹینمنٹ پارک بنانا چاہتا ہے نیچرلی, تو ہماری پہلی تو پریفرنس یہ تھی کہ اس میں سے اب بھی ہمیں اجازت دیں. لیکن پھر ہم نے اپنی طرف سے والنٹیرلی یہ کہا کہ ان ایڈیشن ٹو دا منیمم اسپیسیفائڈ ہم ایڈیشنل اوپن اسپیسز دینے کو تیار ہیں جو کہ سملر یوزز کے لیے یوز ہوں گی. ٹھیک ہے. اس بات کو بعض لوگ غلط سمجھے ہیں اور انہوں نے اس پہ کرٹیسائز بھی کیا ہے, لیکن جنہوں نے کرٹیسائز کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہم ریزیڈنٹس کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں. صحیح صحیح. دوسرا میں یہ چیز جاننا چاہوں گی, رولز جو تھے ریوائز, اگر کوئی اپنی سوسائٹی میں کچھ چھوٹا سا بھی چینج لے کر آنا چاہ رہا ہے تو اس میں بھی بہت سارے مسائل تھے, تو اس میں بھی اب کوئی آسانی پیدا کی گئی ہے کہ اگر آپ کچھ ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ چینجز لے کر آنا چاہ رہے ہیں, اس پہ آپ کو پورا چینج کرنا پڑتا تھا, تو کس طرح سے اس پہ آسانی پیدا کی گئی ہے؟ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں, ہمارے ایل ڈی اے والوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جو ایک ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے یہ ایک ڈائنامک فینومینن ہوتا ہے. پہلی دفعہ جو سبمٹ کی جاتی ہے یہ وہاں پر رک نہیں جاتی, یہ گرو کرتی رہتی ہے, اس میں ایڈیشن ہوتی رہتی ہے. اور جیسے میں ٹیکسٹائل مل لگاؤں تو 12,000 اسپنڈل لگاؤں گا, اگلے سال 24,000 کروں گا, اگلے سال 36,000. تو یہ ہاؤسنگ اسکیم بھی اسی طرح سے ایکسپینڈ ہوتی رہتی ہے. جب بھی ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس میں چینجز لے کر آنا پڑتے ہیں, جب وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے تو اس کی ٹاؤن پلاننگ کی سرٹن چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں, سرٹن چیزیں ری لوکیٹ کرنی پڑتی ہیں. اس میں پھر ایل ڈی اے نے ایک بہت بڑی ہنڈرنس کریٹ کی ہوئی تھی کہ اگر آپ ایک پلاٹ بھی ادھر سے ادھر کریں تو آپ کو پوری اسکیم کو دوبارا اسکروٹینائز کریں, اس کی فیس دیں, اور اچھا وہ تو بہت لمبا پروسیس ہوتا ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا, لوگ وہی کام جو کرنا ہے وہ تو کرتے تھے لیکن وہ پھر اللیگلی کرتے تھے, غیر قانونی طور پہ کرتے تھے. پھر وہ بلڈرز کو, ڈیولپرز کو بلیم کیا جاتا تھا کہ یہ تو جی قبرستان بھی بیچ کر چلے گئے, یہ چلے گئے. ایکچولی یہ غلطی ایل ڈی اے والوں کی تھی کہ وہ وقت پر فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنی پلاننگ کو چینج کر سکیں. تو ان لاز میں یہ پروویژن دی گئی ہے کہ بلڈر اپلائی کر سکتا ہے ریویژن کے لیے, اور صرف جتنا ایریا ریوائز کر رہا ہے اتنے ایریا کی ہی فیس ادا کرے. اچھا. اور یہ ریویژن بلڈر آربیٹریریلی نہیں کرے گا, وہ ود دی کنسنٹ آف ریزیڈنٹس, ود دی کنسنٹ آف جنرل پبلک, اس میں ایڈورٹائز کیا جائے گا, نو آبجیکشن پبلک سے بھی لیا جائے گا, یعنی ایک پراپر طریقے سے کیا جائے گا. لیکن بات وہی, جیسے میں نے پہلے اللیگل ہاؤسنگ کے بارے میں کی, بات وہی ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر کے وہی چیز آپ لیگل چینل کے تھرو. بالکل, جب آپ نے خود بخود فیسیلیٹیز دے دی ہیں تو ایک لیگل آپ کے پاس چینل آ جاتا ہے, اس کے تھرو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اگر یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پراپر وے ہے جس کے تھرو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. شیخ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, سال ہر سال اب لوگ جو کہ اپنی زمین خریدتے تھے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں,
اور ان کو یہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کی زمین کی ایکچولی لوکیشن کہاں پر ہے. تو اب کیا یہ نئے رول سے یہ لوگوں کو پتا چل سکے گا کہ اگر کسی نے زمین خریدی ہے تو فوری طور پر, کیونکہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا, وہ جو سال ہاؤسنگ سوسائٹیز کا پاس ہونے میں لگ جاتا تھا اب وہ کچھ عرصے میں مکمل ہو جائے گا, تو لوگوں کو بھی الٹیمیٹلی اس کی یہ آسانی ہو جائے گی کہ ان کو کم از کم اپنی زمین کا ٹکڑا تو نظر آ جائے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. کسی بھی کسٹمر کو ایسی جگہ خریدنی ہی نہیں چاہیے جس کا اپرووڈ پلان ڈسپلے نہیں کیا جا رہا اور جس میں ہر پلاٹ پہ نمبر نہیں لگا ہوا اور جس میں کسٹمر کو بتایا نہیں جا رہا کہ یہ نمبر اور یہ پلاٹ آپ کا ہے. یہ ایل ڈی اے کی ریکوائرمنٹ میں بھی ہے اور ان لاس میں ہم نے اس کو ری انفورس بھی کیا. ٹھیک ہے. اب پبلک کو بھی چاہیے کہ لالچ نہ کریں, میک شور, کیونکہ گھر یا پلاٹ لینا ایک عام آدمی کی زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, زندگی بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے. تو ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپرووڈ اسکیمز میں جائیں, اپنے پلاٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ایک سکون کے ساتھ اس پہ زندگی بسر کریں. صحیح. کچھ میں اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرنا چاہوں گی, ان کے بھی مسائل بہت زیادہ تھے. ان کو بھی جب کبھی پتہ چلتا تھا کہ جی کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور زمین کہاں پر ہے اس بارے میں بھی کچھ نہیں پتا, تو اس پہ بھی کچھ کلیئرٹی ہوئی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو لے کر؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنا بھی پرائیویٹ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز مال بیچتے ہیں آلموسٹ 30-40-50% اوورسیز پاکستانی. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ ایک انڈائریکٹ ایکسپورٹ ہے, چاہے پیمنٹ روپیز میں بھی آ رہی ہے, تو اس لیے بھی گورنمنٹ کو اس انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو آپ قبضے والی بات کر رہی ہیں, قبضے والی بات موسٹلی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز میں نہیں ہوتی, کیونکہ ان کی پرائیویٹ مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک پلاٹ کی ڈبل ٹرپل الاٹمنٹ موسٹلی پہلے ہوتی تھی گورنمنٹ اسکیمز میں. اب پرائیویٹ اپرووڈ اسکیمز میں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے بڑی سہولت اسٹیٹ بینک نے اناؤنس کی ہے, اس کا کریڈٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے, اسٹیٹ بینک کو جاتا ہے, جس میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں کوئی بھی چیز گھر یا پلاٹ خریدیں گے تو جب بھی وہ بیچیں گے تو اگر وہ چاہیں گے تو وہ پلاٹ اپنی انویسٹمنٹ اور اپنا پروفٹ واپس ریپیٹریٹ کر سکیں گے. اچھا جی. تو یہ ایک بڑی, کیونکہ بعض اوورسیز پاکستانیز ایسے ہوتے ہیں جو کہ شور نہیں ہوتے کہ وہ پرماننٹلی واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, تو اب ان کے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ وہ پلاٹ یا مکان خرید لیں اور اگر بالفرض کل کو انہیں یہاں ضرورت نہیں ہے تو وہ اس کو بیچ کے اپنی رقم ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنی دیر سے ہم نے آباد کو فال نہیں دیکھا پنجاب میں, اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر الٹیمیٹلی اس کا فائدہ عوام تک پہنچ رہا ہے, بلڈرز کو پہنچ رہا ہے, ڈیولپرز کو پہنچ رہا ہے, رولز جو ہیں ان کو ریلیکس کر دیا گیا ہے, تو پھر اس طرح سے ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یہ آپ یہ سمجھے کہ آباد یا کسی بھی ٹریڈ ایسوسیشن کے دو زونز ہوتے ہیں, ساؤتھ زون, نارتھ زون. ایپٹما میں بھی ساؤتھ ہے, نارتھ ہے, اس طرح سے. میں آباد نارتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آباد نارتھ ساؤتھ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آباد نارتھ پنجاب, کے پی کے, گلگت بلتستان, کشمیر, اسلام آباد کو 15 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے, جبکہ ساؤتھ میں 5 کروڑ کی ریپرزنٹیشن ہے. لیکن چونکہ یہاں لاہور میں, پنجاب میں ٹریڈیشن نہیں تھی پبلک کو ڈیسیشن میکنگ میں اور پروجیکٹ کو ایگزیکیوشن میں انگیج کرنے کی, تو ایز اے پالیسی ایل ڈی اے آباد کو کوئی ایکسس بھی نہیں دیتی تھی اور کوئی
آباد کے ساتھ انہوں نے کوئی انٹریکشن بھی نہیں کریٹ کیا ہوا تھا. صحیح. اب ساؤتھ میں اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ اگر آپ کراچی میں بلڈر یا ڈیولپر کا کام کرنا چاہیں تو آپ آباد کی ممبرشپ کے بغیر وہ کام کر ہی نہیں سکتے. اچھا. کیونکہ وہاں بلڈر ڈیولپر کو رجسٹر کیا جاتا ہے اور اس رجسٹریشن کے لیے آباد کی ممبرشپ ضروری ہوتی ہے. یہاں چونکہ اس طرح کی کوئی کمپلشن نہیں ہے اور آباد کی ممبرشپ کا کسی کو بینیفٹ نظر نہیں آتا تھا تو آباد کی ممبرشپ بھی بہت کم تھی اور آباد کی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی پھر آخر میں تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی. بالکل ایسے ہی. تو اب چونکہ یہ انٹریکشن شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ آپ زیادہ سے زیادہ آباد نارتھ کی بھی پریزنس دیکھیں گے. فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آباد نارتھ کے ساتھ اپنا انٹریکشن بڑھائیں اور ایل ڈی اے اور جتنی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ہماری سب سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آباد کو اپنا پارٹنر سمجھیں اور جتنے بھی مال پریکٹسز ہیں اس بزنس میں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے آباد کو کے ساتھ الائنس بنائیں. بالکل یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. شیخ صاحب وقت کم ہے, مجھے صرف آپ سے ایک میسج چاہیے. جیسا کہ ابھی یہ ریلیکسیشن ہوئی ہے, ہمیں بہتریاں نظر آنا شروع ہوئی ہیں, الٹیمیٹلی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. تو جب ہم لوگوں کے فائدے کی بات کرتے ہیں, عام شہریوں کے فائدے کی بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے مزید پلاننگ کیا کی جائے گی؟ اس میں کچھ تو میں نے آپ کو بتایا انسینٹیوز, فار ایگزامپل مارگیج فائنینسنگ ہے وہ ڈائریکٹ کسٹمر کو جا رہی ہے 5% 7% پہ مل رہی ہے. اسی طرح سے اگر فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے تو اس کا بینیفٹ کسٹمر کو جا رہا ہے. صحیح. تو یہ انسینٹیوز لینڈ یوز رولز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بھی ایک کافی سپلائی سائڈ کو, جیسے سپلائی سائڈ بڑھے گی تو مارکیٹ فورسز خود ہی وہ کسٹمر کے بینیفٹ میں کام کریں گے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور الٹیمیٹلی جب آپ کا کسٹمر جو ہے اس کو بینیفٹ پہنچ رہا ہوتا ہے تو وہ ماحول بھی آپ کا خوشحال رہتا ہے, بزنس بھی آپ کا ٹھیک ٹھاک چلتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم آپ کو شو میں دوبارہ جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین مجھے ایکچولی بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایکچولی سٹارز ہوتے ہیں, جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں, جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, جو آپ کو جب ٹی وی سکرینز پر نظر آتے ہیں اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہوئے, تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن ہوتے ہیں. تو جب ان لوگوں کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, کوئی سن رہا ہوتا ہے, کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, تو ایکچولی آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اور جب میرے ساتھ وہ شو میں موجود ہوتے ہیں تو obviously مجھے بھی بہت زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے. پاکستان کا فخر, بہت ہی بڑے سٹار جو آپ سب لوگوں کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہیں, بہت سارے لوگ ان کے فین ہیں, جن کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہ رہی ہوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ٹینس سٹار اسام الحق صاحب, انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے فینس اس وقت جو ہے نا آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوں گے, تو کیسا لگتا ہے جب لوگ اتنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں, اللہ کا شکریہ جی, قوم کی دعائیں, اوبیسلی قوم کا بہت زیادہ پیار ہے. when I started playing tennis, I wanted to be a role model, a door opener, اور to be recognized as a tennis player پاکستان کے اندر جو cricket loving nation ہے. تو it took me almost 12 years, 14 years to be recognized as a tennis player. 2010 کے بعد ہی لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں جی کوئی ٹینس پلیئر بھی ہے پاکستان کا. اور الحمدللہ جی, بس اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ آئی بین ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے ٹینس پلیئر ان پاکستان. اور جب یہ ٹینس کا نام آتا ہے تو الحمدللہ میرا نام اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے, تو فیز ویری ویری گڈ اینڈ ویری نائس ماشاءاللہ. اور جب آپ کا نام ایسوسیٹ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ملک کا نام ایسوسیٹ ہوتا ہے, تو یہ سب کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی ہے. تو اب آپ کی جرنی کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گی. ٹینس کا انتخاب کیوں کیا؟ ٹینس کا گڈ کوسچن. obviously ہمیں تو ہر طرف کرکٹ, فٹ بال, یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اس میں کسی نے ٹینس کے بارے میں سوچ لیا کیسے؟ شروع والدہ کی وجہ سے شروع کیا تھا. والدہ نوشین احتشام پاکستان نمبر 1 رہ چکی ہیں فار 10 ایئرس, 10 سال رہی ہیں, انہیں تمغہ امتیاز بھی ملا ہوا ہے. اس کے بعد اس سے پہلے میرے نانا خواجہ افتخار احمد آل انڈیا نمبر 1 تھے بیفور پارٹیشن 47 سے پہلے, ان کو بھی تمغہ امتیاز ملا ہوا ہے. جب اتنے بڑے بڑے نام سامنے ہوتے ہیں تو آپ کی انسپریشن تو یہی بن جاتی ہے. اور میرے ماموں بھی کھیل چکے ہیں پاکستان کے لیے, میرے کزن تھے عمر رشید, وہ بھی ڈیوس کپ کھیل چکے ہیں. تو وہ فیملی سپورٹس تھی. اور اسی طرح امی مجھے لے کے گئی when I was 13 years old کہ چلو دیکھتے ہوں اس کے اندر ٹینس جینز ہیں کہ نہیں. تو
آئی واز ریئلی گڈ ان پکنگ ٹینس. اور جب اپنا پہلا میچ جیتا انڈر 14 کے اندر, اینڈ وین مائی مدر کیم اینڈ مائی ڈیڈ کیم, انہوں نے جب حق کیا مجھے, وی آر سو پراؤڈ آف یو, اس پہ پھر وہ احساس ہوا کہ اچھا جی ٹینس وہ پلیٹ فارم ہے جس سے میں اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کروا سکتا ہوں. اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو, پہلے تو تھا صرف پیرنٹس کو پراؤڈ کرواؤں, پھر ہوا کہ چلو خاندان کو کراتا ہوں, اس کے بعد پھر ہوا کنٹری کو بھی کرانا ہے. تو اس طرح گولز بڑھتے گئے. اینڈ اب الحمدللہ میرے بعد میرے 2-3 کزنس بھی ہیں نیچے جو 20-25 سال کے ہیں اب, اور ماشاء اللہ سے پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں. ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ انسپائر ہوتے ہیں, آپ کی اپنی فیملی کے, وہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور پھر یہ سہرا جب آپ کے سر جاتا ہے نا کہ اچھا فیملی میں وہ تھا, جس طرح آپ کریڈٹ اپنی مدر کو دے رہے ہیں, اپنی فیملی کو دے رہے ہیں, تو یہ ایک چین چلنا شروع ہو جاتا ہے. بس الحمدللہ جی, فیل ویری لکی, فیل ویری تھینکفل آلسو اللہ کا کہ ماشاء اللہ سے کزنس بھی جو ہیں میرے, اشنا سہیل ہے وہ پاکستان نمبر 1 ہے ویمنس کی رہ چکی ہیں, سامر افتخار بھی ڈیوس کپ کھیل چکے ہیں, فیضان خورم ہے وہ بھی پاکستان کے نیشنل وہ ہیں پلیئر ہیں. تو بس وہی ہے انسپائرنگ. آپ ٹپس دیتے رہتے ہیں کوشش کرتا ہوں اس پہ تھوڑا سا وہ نہیں کوشش ضرور کرتا ہوں. بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں ڈیورنگ دس جرنی, بہت کچھ سیکھا بھی ہے. تو آئی ڈو مائی لیول بیسٹ, ناٹ جسٹ ود مائی فیملی ممبرس, لیکن باقی بھی جو ینگسٹرز ہیں ان کو میں جو ہے نا بتاتا رہوں, اور جو غلطیاں میں نے کی ہیں اور جو چیزیں سیکھی ہیں وہ ان کو میں آگے دیتا رہوں. یہ بہت زبردست چیز ہے کہ آپ جتنے ینگسٹرز ہیں کم از کم ان کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں. 12 سال کا عرصہ آپ نے بتایا لگا, تو یہ کم ٹائم نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں آ کے آپ بیچ میں جو ہے نا تھک بھی جاتے ہیں. اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسپریشن آپ کے پیرنٹس تھے, ایک آلریڈی آپ کی والدہ چیمپئن اور ایک بڑا نام آپ کے ساتھ جڑا تھا, اس نام کو بھی آپ ہی نے بحال رکھنا تھا, تو یہ تو ایک پریشر بھی ہو جاتا ہے. اور آپ کی اتنی لمبی جرنی 12 سال کس طرح سے محنت کی؟ نہیں, رسپانسبلٹی بہت تھی, ویری ٹف شوز ٹو فل. بات وہی تھی کہ پہلے تو وہی والدین کا نام روشن کرنا ہے. الحمدللہ بیکیم انڈر 18 میں ورلڈ نمبر 7 تھا, ایشین نمبر 1 تھا. اس کے بعد مینز میں بھی 2002 میں ایشین نمبر 3 بھی ہو چکا تھا مینز میں. اسلامک گیم میں گولڈ میڈل لیے تینوں. اس کے علاوہ 2007 میں میں نے پہلی دفعہ ومبلڈن کے لیے کوالیفائی کیا, جو بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے ٹینس کی اس میں دنیا میں, اور روجر فیڈرر کو بھی ہرایا ہوا ہے میں نے 2009 میں, نوواک جوکووچ کو ہرایا ہوا ہے, اینڈی مرے کو ہرایا ہوا ہے. لیکن وہ جو امپیکٹ تھا جو پاکستان میں چاہ رہا تھا مجھے مل نہیں رہا تھا. اور بہت دفعہ ہوا کہ والدین سے ہوئی کہ یار میں کھیل کس لیے رہا ہوں, سب کو تو میں نے ہرا دیا ہے, ومبلڈن بھی کوالیفائی کر لیا, یو ایس اوپن بھی ہو گیا, لیکن لوگوں کو پاکستان میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹینس پلیئر کھیل رہا ہے اور جھنڈا جو ہے ہر جگہ دنیا میں جا رہا ہے. لیکن 2010 میں جب یو ایس اوپن کے لیے فائنل کھیلا, اور اس کے بعد جو امپیکٹ ہوا, جو لوگوں نے پیار کیا, پھر بات وہی ہوتی ہے جو ہم کرتے بھی ہیں, دیر آئے درست آئے. تو when I came back تو ویسی فیلنگ تھی کہ جو ہے نا دنیا چینج ہو گئی ہے میری. اینڈ ناؤ آئی فیلٹ لائک کہ اچھا جی اچھا مدر کو کبھی لگا تھا کہ آپ اس لیول تک پہنچ جائیں گے جب انہوں نے اسٹارٹ کرایا؟ سے پوچھیں مجھے. ہاں یہ ضرور آپ کی مدر سے انشاءاللہ ہم کبھی پوچھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ جب آپ خود سے اپنے بچے کو ایک فیلڈ میں لے کر آتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اس لیول تک پہنچ جائے گا. اچھا محنت کتنی کی مجھے یہ بتائیں. آج کل کے ہمارے ینگسٹرز جو ہیں نا وہ کہتے ہیں آج ہم کسی فیلڈ میں آئے ہیں, آج ہی ہمیں یہ مقام مل جائے, تو کتنا ضروری ہے محنت, گول سیٹ کرنا اور پھر اس کے لیے اسٹرگل کرنا؟ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جی. آئی لرن دیٹ آلسو تھروئنگ مائی جرنی کہ گول سیٹنگ بہت ضروری ہے لائف میں, پروفیشنل وائز بھی اور پرسنل وائز بھی. اور گولز آپ کو موٹیویٹ رکھتے ہیں, آپ کو انسپائر رکھتے ہیں, اور آپ ہر مارننگ جب صبح اٹھتے ہو آپ نے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ گول کہ ہاں جی اس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں. تو وہ بہت ضروری ہے لائف کے اندر بھی. میں نے چیزیں سیکھی ہیں, اور ابھی بھی میں کہتا ہوں جب بھی ینگسٹرس کو ملتا ہوں کہ نیور گیو اپ آن یور گولز اینڈ ڈریمس. وہ بہت ضروری ہیں. ٹک می 12 ایئرس اپنی ٹو بی ریکگنائز پاکستان کے اندر. پاکستان سے باہر تو لوگ جانتے تھے مجھے کہ ٹینس کھیل رہا ہوں میں, رینکنگ ہے انڈیا میں زیادہ لوگ جانتے تھے, لیکن پاکستان میں ایسا سچ نہیں. اور میرے خیال سے تو بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں بھی ان جنرل اور اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی. بالکل, جب تک آپ خود اپنے دل سے نہیں تہیا کر لیں گے نا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے. ابھی تک احسام الحق دوسرا ہمیں ٹینس کی دنیا میں نظر کیوں نہیں آیا, اس کی ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ون آف دا ریزن میرے خیال سے ہارڈ ورک, جس طرح آپ نے بات کی, ہارڈ ورک از ویری امپورٹنٹ جی. پرسیویرنس, سیکریفائسز. اور یہاں پہ پاکستان کے اندر وہ جو مہر لگی ہوئی ٹینس کے اوپر کہ بالکل لیڈ سپورٹ ہے, اور یہاں پہ اسپانسرشپس نہیں ملتے, ایک حد تک صحیح بھی ہے لیکن ایک تک غلط بھی ہے. آئی تھنک کہ انڈیویجول اسپورٹ کے لیے آپ کو بہت سیکریفائس کرنی پڑتی ہیں, ہارڈ ورک بہت ضروری ہے. کرکٹ, فٹ بال, ہاکی کی طرح نہیں, اگر آپ انجرڈ ہو گئے تو آپ سبسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہو, اگر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہو رہی تو کوئی اور آپ کو سبسٹیٹیوٹ کر لیتا ہے. ٹینس کے اندر اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو یو, آپ کی کتنی ڈیڈیکیشن ہے, کتنی ہارڈ ورک ہے. اور میرے خیال سے تو جی وہی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی, آپ میچز جیتے جاؤ گے, پرفارمنس کرتے جاؤ گے, آپ آگے بڑھتے جاؤ گے, نیشنل لیول پہ بھی, ورلڈ لیول کے اوپر بھی. اینڈ یہاں پہ جو ہم نے بات کی ینگسٹرس کو آج کل کے زمانے میں دے لائک کوئک فکسز. ہر چیز کا جو ہے نا جلدی ہم چاہتے ہیں کہ آنسرز مل جائیں, اور ہم نے آج
محنत की तो कल हमें उसका जो अजर भी मिल जाए। आजकल हमारे नौजवान ऐसे ही हैं कि लेकिन सोशल मीडिया जी दैट्स मेरे ख्याल से प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर जो है ना वो पेशेंस खत्म हो चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सब्र खत्म हो गया है, हम बस जल्दी से कहीं पे आए अपना नाम बना लें, एक ये दौड़ लग गई है। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग इस वजह से भी टेनिस खेलना नहीं चाहते हैं कि एक तो सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बड़ी रीज़न ये। सेकेंडली लोग कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा। तो इस बारे में थोड़ी सी क्लियर कीजिएगा कि एक्चुअली ये महंगा है कि अगर लोग इस तरफ आते हैं पीछे हट जाते हैं तो एक रीज़न ये भी है। देखिए महंगा हमारे कंट्री में बन चुका है क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, गवर्नमेंट आपको इतने जो है ना वो नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती। है तो क्रिकेट भी बहुत महंगी गेम, जब आप ट्रैवलिंग करना शुरू करो आप इंडिविजुअली ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, क्लब वो आपकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही होती है, आपको क्रिकेटर्स जा रहे होते हैं, उनको पैसे मिल रहे होते हैं, उनकी नौकरियाँ लगी हुई हैं। तो टेनिस में आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए। आई फील लाइक जो हमारी पास फेडरेशन रह चुकी हैं दे वर नॉट एबल टू ऑन माई कैश इन ऑन माई अचीवमेंट्स। रॉजर फेडरर को जब मैंने हराया, जब मैं विंबलडन के लिए क्वालिफाई किया, जब यूएस ओपन के लिए किया, तो गवर्नमेंट को फेडरेशन को बूस्ट करना चाहिए था टेनिस के लिए, और वो अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ। अब नई फेडरेशन आई हुई है हमारी, दे आर डूइंग रियली पॉजिटिव मेजर्स। इंटरनेशनल टेनिस दोबारा पाकिस्तान में आ गई है और हमारा नेशनल टेनिस सेंटर भी बन चुका है इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे जो टॉप यंगस्टर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको फ्री कोचिंग हो रही है और फ्री खाना पीना भी है, स्कॉलरशिप्स के ऊपर हैं। तो इफ़ यू डू वेल एट अ लेवल इन पाकिस्तान नेशनल टॉप 10 में अगर आ जाएँ तो वहाँ पे आपकी सारी ट्रेनिंग वगैरह फ्री है, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। अब तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ट्रेनिंग फ्री है तो फिर आपके पास सिर्फ डेडिकेशन और मेहनत रहेगी, फिर वो एक्सक्यूज नहीं रहता आपका कि हमें जी कोचिंग के पैसे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं। मैं इंशाल्लाह इस साल टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा, टेनिस का कभी नहीं हुआ, क्रिकेट के हम देखते रहते हैं। तो इंशाल्लाह आई एम गोना सेलेक्ट 16 बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर 14, 18 और उनको साल के लिए पूरी जो है स्कॉलरशिप दूंगा टू हैव फ्री कोचिंग एंड ट्रेनिंग। ज़बरदस्त। अब तो देखने वाले जो हैं वो प्लानिंग करेंगे, इस पर मैंने ज़रूर बात करनी है ताकि वो लोग जो कि आपको देख के इंस्पिरेशन है, जिनकी आप और वो इस तरफ आना चाहते हैं, तो वो किस तरह से इसका हिस्सा बन सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सामुल हक हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो आप बता रहे थे कि आप खुद जो है वो सिलेक्शन करने वाले हैं और सिखाने वाले हैं, उसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या होगा? वो लोग जो देख रहे हैं चाह रहे हैं रजिस्टर्ड होना, किस तरह से रजिस्टर्ड? इंशाल्लाह जी प्रोसेस, अभी तो मैं अमेरिका जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वापस आ रहा हूँ फ्रेंच ओपन खेल के सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में शुरू करूँगा जब कोरोना का भी थोड़ा सा पता लग जाएगा। राइट नाउ पिछले 2-3 माह में आई डिडंट वांट टू कि एक ही जगह पे बच्चे आ जाएँ, इकट्ठे हो जाएँ, तो वो प्रोसेस सही नहीं होना था। अभी गर्मी भी बहुत है बच्चों के लिए, स्पेशली क्योंकि कैंप जो होगा 14 और अंडर 18 के बच्चों के लिए होगा। तो अक्टूबर में जब इंशाल्लाह वापस आ रहा हूँ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में आई विल होल्ड 2-2 दिन के जो है ना कोचिंग लेसन ही कर लें आप, उसमें मैं सिलेक्ट करूंगा फिर अंडर 14 के लड़कियों को और अंडर 18 के लड़कियों को, और उनको फिर वहाँ पे जो कोचेज उनको मैंने सिलेक्ट कर ली में अभी लाहौर के अंदर भी, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, पेशावर में भी, और वो कोचेज जो हैं इन बच्चों को ट्रेन कराएंगे स्पेसिफिकली जिस तरह मैं उनको बताऊंगा। सही। और ट्रेनर्स को भी जो मेरे ट्रेनर जो मुझे ट्रेनिंग कराता है उसी तरह अंडर 14 और 18 के बच्चों को कराऊंगा, ताकि हाई क्लास किस्म की ट्रेनिंग भी हो, कोचिंग भी हो, एंड पाकिस्तान के टेनिस का लेवल ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये होगा कि बच्चे तो इंशाल्लाह तैयार होंगे ही, लेकिन हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनका लेवल भी ऊपर आ जाएगा और कोचेस का लेवल भी ऊपर आ जाएगा। और इनको इंशाल्लाह पूरे साल की स्कॉलरशिप होगी, फ्री कोचिंग होगी, फ्री ट्रेनिंग होगी, ताकि वो जो स्टैंप लगी हुई कि अमीरों की स्पोर्ट है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, बेसिकली साइड लाइन करना चाहता हूँ। और साल के एंड में जो बच्चे 2 लड़का 1 लड़की जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको फॉर अ मंथ यूरोप भेजूंगा इंशाल्लाह फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भी। ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो ये मैं आई मस्ट से कि आप स्टार बनने के बावजूद इतना सोच रहे हैं कि टेनिस को आपने उस तरह से सामने लेकर आना है, और फिर वो लोग जो कि एक्चुअली इस वजह से परेशान नज़र आते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अहम अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि किसी ना किसी वजह से पीछे रह जाते हैं, तो ज़रूर इससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। साम, आपने कहा जब आपके बारे में पूछा कि आप ये वालिदा से ही आपकी पूछ लेते हैं, तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस्सामुल हक की वालिदा साहिबा ने, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी। नौशीन एहतशाम साहिबा ख़ुद भी चैम्पियन रह चुकी हैं अपने वक्त की, और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है जब आपकी फैमिली में इतने सारे लोग होते हैं और सबके सब क्रेडिट जो है पेरेंट्स को, घर के बड़ों को दे रहे होते हैं। तो हम बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम, हाल चाल है आपके नौशीन साहिबा? अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैंने पूछा कामयाबी का क्रेडिट तो वो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइएगा जब इसाम ने खेलना शुरू किया तो आपको लगता था कि स्टार बन जाएगा आपका बेटा? देखिए, जब खेलना शुरू किया था उसने तो एक तो वो माशाल्लाह से 13 तकरीबन था जब शुरू किया, लेकिन इतना एथलेटिक था उस वक्त जब स्टार्ट किया इसने, क्योंकि इसने बहुत जल्दी उन बच्चों को हराना शुरू कर दिया। 2-2, 3-3 साल से खेल रहे थे ऑलरेडी। जबरदस्त। तो जब हमने ये इसको देखा कि ये इतना माशाल्लाह टैलेंटेड है, तो फिर सीरियस इसकी कोचिंग और उसको लिया। लेकिन हम जितना भी शुक्र अदा करें काम में, कभी उस वक्त हमने नहीं सोचा था कि एहसाम माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचेगा। वो फिर इसकी आगे से इसका हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, इसका जो गोल्स थे इसके, फिर इसने वो अचीव किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, हम जितना शुक्र अदा करें काम में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, एहसाम टेनिस स्टार तो हैं ही, बेटे कैसे हैं? घर में किस तरह से? बच्चे तो जिद करते ही हैं, तो क्या लाड प्यार उठाने वाले बेटे हैं? नहीं माशाल्लाह, आई थिंक इतना हम्बल है ये, बहुत ज़्यादा हम्बल है एहसाम। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरे बच्चों में पेशेंस भी यही है, इसमें बहुत पेशेंस है, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत अच्छी तबीयत का मालिक है, वुड से बहुत हम्बल, सॉफ्ट नेचर्ड, केयरिंग। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। बहुत जबरदस्त चीज है। और जब आपके पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं ना, एहसाम की खुशी जो है इस वक्त देखने वाली, मेरे बहन भाई ना सुन रहे हो। सही। अच्छा नौशीन साहबा मुझे बताइएगा, आप माशाल्लाह आप खुद चैंपियन रह चुकी हैं, आप एहसाम को टाइम टू टाइम गाइड करती रहती थी, और फिर फैमिली के बाकी लोगों को क्यों उस तरह से स्टार्स हमने नहीं देखा जिस तरह एहसाम है? क्या मुख्तलिफ है बाकी लोगों से? बाकी लोग भी आपकी फैमिली में खेल रहे हैं? नहीं, आई थिंक देयर इज ओनली वन एहसामुल हक। एंड अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी मेहनत, जितनी इसने सारी ज़िंदगी की है, जितनी सेक्रीफाइसेस इसने की हैं, जितनी हमने की हैं, अभी तो मुझे कोई ऐसे पेरेंट्स भी नज़र नहीं आ रहे जो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करें जैसे मेरे हस्बैंड ने इसके साथ की है एज ए फादर। और जितनी मेहनत इसने की है, मुझे तो अभी फ्रैंकली स्पीकिंग अभी कोई नज़र नहीं है ऐसा चाह रहा। तो इसकी मेहनत बहुत शामिल है। हमने इसको गाइड इस तरह किया हुआ है कि किया था, जब इसके मैचेस पे जाते थे तो डिस्कशन होती थी, लेकिन इसकी अपनी कोशिश साथ के उस लेवल पे वो इसको साथ साथ कर रहे थे। लेकिन मैचेस के बाद डिस्कशन होती थी ऑफ कोर्स, जब हम इसको खेलते हुए देखते थे, जाते थे बाहर इसके साथ कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो बात फिर चल रही होती है। लेकिन प्रोफेशनली ही वाज ऑलवेज विद द कोच। सही। अच्छा नौशीन साहब, आप बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन चूंकि पेरेंट्स की सपोर्ट उस तरह से नहीं होती है। सामने कहा कि इंस्पिरेशन आप थी, कामयाबी का सेहरा अपने पेरेंट्स के सर पे वो दे रहे हैं। कितना ज़रूरी है पेरेंट्स को मोटिवेट करना, बच्चों में छुपी सलाहियतों को बाहर लेकर आना? जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे में कोई भी टैलेंट है, टेनिस में कोई भी गेम है, कुछ है, उसमें खुद इंटरेस्ट लें। यहाँ पर ये होता है कि क्लब्स में बच्चों को भेज दिया जाता है कि जाओ खेलो, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि वो नंबर 1 हो जाए, वो नंबर जी ये तो खेल रहा है, इतने पैसे दे रहे हैं, ये नहीं है। माई हस्बैंड यूज टू स्टैंड आवर्स, घंटों के घंटे इसको खड़ा होकर देखते थे कि वो कैसे इसको खिला रहे हैं। गर्मी में कोई पंखा नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोर्ट पे खड़े हैं इसके सामने। सही। तो अब तो इस तरह का मैं कोई देख ही नहीं रही इंस्पिरेशन। जब बच्चे को पता हो कि मेरे माँ बाप भी इंटरेस्टेड हैं और माँ बाप भी चाह रहे हैं कि मैं कुछ बनूं, तो फिर ही वो उसके लिए ट्राई करेगा। अगर आप उसको घर से भेज दें सिर्फ रैकेट और बॉल देके कि जाओ खेलाओ, तो आप मुझे बताएं कि उसका क्या लेवल होगा खेलने का भी और इंटरेस्ट क्या होगा। जो खिला रहा होगा उसको भी कोई शौक नहीं होगा अच्छा खिलाने का। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और घर से जब सपोर्ट होती है तो फिर आपको एक हौसला मिल जाता है। ये बिल्कुल। थैंक यू सो मच नौशीन साहिबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और एहसाम तो खुश हो ही गए हैं कि अम्मा ने इतनी सारी तारीफें ऑन एयर ही कर दी हैं, तो वो तो खुशी से भूले नहीं समारे। थैंक यू सो मच। कोई इसमें एग्जैजरेशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एहसाम क्या कहेंगे, पेरेंट्स अक्सर तारीफ करने में कंजूसी कर जाते हैं, लेकिन आपकी अम्मा ने तो इतनी तारीफें कर दी और माशाल्लाह कह रही हैं कि ही डिजर्व। तो कैसा लगता है जब? अच्छा ही लगता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के लिए तो खेल रहे हैं, इसी के लिए आई डू माई लेवल बेस्ट। मेरा सबसे ज़िंदगी में खौफ भी यही है ज़िंदगी का। लोग पूछते हैं कि समथिंग आपको किस चीज़ का डर लगता है, और वो यही है कि कोई ऐसी चीज़ ना करूँ या कहूँ कि जिससे मेरी फैमिली की, मेरे पेरेंट्स के, मेरे मुल्क का जो नाम जो है ना, इज़ जेपटाइज हो। बिल्कुल है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली पेरेंट्स इस तरह प्यार करते हैं और मोटिवेट करते हैं,
और इनका प्यार ही है, इतनी डेडिकेशन, जैसे अम्मी ने कहा कि दे हैव बीन ऑलवेज माय बैकबोन बेसिकली, और मुझे हमेशा स्पॉन्सर वगैरह गवर्नमेंट से तो नहीं मिला कभी भी, पेरेंट्स ने सारी मेरी मदद की है और फाइनेंशियली भी, तो उसके अंदर फिर मोटिवेशन थी है, इंस्पिरेशन भी और बढ़ती है। बिल्कुल, आपको लगता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई है, अब अगर पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको भी इन रिटर्न कुछ करना है। कुछ मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी, आपके फैंस जानना चाहते हैं खाने पीने में क्या पसंद है? खाने का मैं चोर हूँ, लाहौरी पता नहीं किस तरह बन प्लेयर्स गया तो हुआ बहुत ज्यादा खाने पीने को लेके कॉन्शियस होते हैं, आप कैसे? नहीं तो मैं कॉन्शियस ही हूँ ना, चोर ही हूँ ना, फिर वही है। मीठे का बहुत शौक है मुझे, लेकिन वो टफ हो जाता है बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, अपने चीट डेज रखे होते हैं मैंने, लेकिन ऐसे जो सामने आया था मैं खा लेता हूँ। मैंने कभी, अगर मुझसे पूछे मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, मैं नहीं बता सकूंगा, मैंने कभी चूज़ नहीं किया रेस्टोरेंट। जब फैमिली के साथ दोस्तों के जाता हूँ, एवरीबडी एल्स चूजेस इट, यानी इसमें आप चूज़ी नहीं है, जो कुछ मिलता है वो खा लेते हैं। देसी फूड ज़्यादा पसंद है या देसी फूड? व्हेन आई एम होम, जब मैं अब्रॉड होता हूँ टूर्नामेंट्स के दौरान बिल्कुल नहीं खाता, क्योंकि स्पाइसी होता है, उसमें वो सालन उसमें पेट खराब हो सकता है, तो वो रिस्क नहीं लेता मैं। लेकिन पाकिस्तान आके तो फिर देसी खाने का पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, कभी किसी चीज़ से डर लगता हो, वो कौन सी ऐसी चीज़ है? क्योंकि एक्चुअली हम देखते हैं जो स्टार्स होते हैं वो बड़े बहादुर भी नज़र आ रहे होते हैं, तो किसी चीज़ से डर भी लगता है? डर वही जी अभी बताया मैंने कि बस पेरेंट्स की और कंट्री की और जो फैमिली की जो है ना इज्जत जो जेपरडाइज ना हो, ऐसा कुछ ना करूं या ऐसा कुछ ना कहूं, एंड आई डू माई लेवल बेस्ट टू कंडक्ट माई सेल्फ इन द बेस्ट वे पॉसिबल, ताकि अपनी वालदैन का भी, अपनी फैमिली का भी, कंट्री का भी जो है एक अच्छा सॉफ्ट पॉजिटिव इमेज जो है ना मैं प्रोजेक्ट करता रहूँ। हर एक टाइम में क्या करते हैं? गाने सुनने का शौक है, मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। आजकल सिनेमाज बंद हैं, लेकिन आई रियली एंजॉय गोइंग टू द सिनेमाज, पॉपकॉर्न के साथ मूवी देखना। कभी एक्टिंग करने का प्लान नहीं किया? मूवीज नहीं, प्लान नहीं किया जी। शौक प्रॉब्ली जब वंस आई एम डन विद टेनिस मे बी करूँगा शायद। शौक जस्ट टू नो एंड फील के एक्टर्स किस चीज़ से गुजरते हैं। ऑफर्स आई हुई हैं ड्रामोज के भी और मूवीज़ के भी पहले, लेकिन अभी भी आती हैं, लेकिन वो अभी टाइम ही नहीं बिल्कुल। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन टेनिस। घर वालों ने तो नहीं स्टॉप लगाया हुआ कि नहीं एक्टिंग वगैरह? नहीं, वो दे नो कि आई लाइक टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, और ये नहीं कह रहा कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, लेकिन जस्ट टू हैव दैट फीलिंग कि वो बकेट लिस्ट नहीं होती, तो वो होपफुली लेट्स सी। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये जो आप एक्टिंग वगैरह के स्किल्स देखते हैं, इनको क्या कहेंगे? ये जो हमारे नौजवान आजकल वो एक्टिंग स्किल्स होती भी नहीं, एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने क्या कहना है जी। बात ये मेहनत करनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि आप गुड लुकिंग अच्छा बोल लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं आप एक्टर बन सकते हैं। बनने के लिए, एक्टर्स बनने के लिए यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, एंड वही बात है, आप भी हम भी 2 घंटे की मूवी देख लेते हैं, लेकिन वी डोंट नो कि पीछे इतनी सारी मेहनत हुई है। द सेम थिंग विद द स्पोर्ट्समैन, जैसा मैंने बताया मुझे 12 साल लगे हैं, फिर जाके लोगों को पता लगा सामूला कौन है, तो इट्स नॉट वेरी इजी, एंड आई एम श्योर एक्टिंग इज द सेम। आपको मेहनत उसकी दरकार होती है। अब मैं नाजरीन को ये भी बताना चाहूँगी कि कोरोना में बहुत ज़्यादा रिलीफ के काम भी किए हैं, जहाँ हमने बहुत सारे लोगों को देखा, वहाँ इसाम भी इस काम में पेश रहे हैं। कैसा लगता है लोगों की मदद करना और लोगों के काम आना? मेरी सेकंड कॉलिंग है जी, आई रियली नो इट। लोग पूछते हैं कि ये आपका मकसद क्या है ज़िंदगी का बेसिकली, तो वन ओके जी टेनिस प्लेयर, अपने मुल्क का नाम रोशन करना, लेकिन दूसरा डेफिनेटली इज़ अबाउट सोशल वर्किंग, हेल्पिंग अदर्स, पुअर नीडी, डेली वेजेस। मेरी कैंप वो है फाउंडेशन है स्टॉप और स्टार्ट टेनिस, विच आई स्टार्टेड 5 years ago, और इट फोकसेस ऑन पीपल जो अफेक्ट हो गए हैं वॉर्स और नेशनल डिजास्टर से, द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लेग्स एंड लिम्स, तो उनको मैं टेनिस स्पेसिफिक बीचेस प्रोवाइड करता हूं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जब वो लोग जिनको आप पसंद करते हैं, जो दूसरों की इंस्पिरेशन होते हैं, ऐसे काम करें तो एक डेडिकेशन आती है, लोगों को आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश होती है। देखिए ये मजहब ही सिखाता है हमारा, इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते, आई थिंक अल्लाह तो हमारी मदद करता ही है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को बनाया है इंसान की हेल्प करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा मैसेज है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान की मदद करने के लिए ही बनाया, और हमें ये अपनी जिम्मेदारी समझनी है। थैंक यू सो मच असाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड विश यू गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।